Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arafat Abdul Hamid here representing Classic Tours and Travels Private Limited. So we are here in the auspicious Dhul Hajj, month of Hajj, and we have been arranging this orientation program for the pilgrims traveling for Hajj 2023, followed by this facilitation program held and organized for Hajj Arkans under the supervision and guidance of Islamic scholar Mufti Haris Saab, Alhamdulillah. So we have been following this and we have been showing you all the treatments and all the program details, everything, the Hajj Arkans, the tour facilitations, the tour program and everything will be guided here in this video and this program, and inshallah we are going to serve you back inshallah. Thank you for choosing Classic Tours and Travels. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Hajj Orientation 2023, organized and going to be facilitated and guided under supervision and guidance of Islamic scholar Mufti Haris Saab. He is here, alhamdulillah, attended, and Mr. Iqbal Chunawala is going to be here. And the program is going to start now within minutes. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بیت اللہ کی حاضری پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اس سلسلے میں کچھ مناجات ہے. شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا. ملتزم سے چمٹنا، حجر اسود کا بوسہ، اس پر جو فضائل آئے ہیں، گویا بیت اللہ سے چمٹنا، حجر اسود کا بوسہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ اللہ کا دہنا ہاتھ ہے، اس کا بوسہ، اس کا چھونا گویا اللہ سے مصافحہ ہے. اس لیے مناجات میں الفاظ ہے اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا، بھا گیا میری زباں کو ذکر الا اللہ کا، بھا گیا میری زباں کو ذکر الا اللہ کا، یہ سبق کس نے پڑھایا میں تو اس قابل نہ تھا، خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے، خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے، یوں نہیں در در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا، میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا، پر نہیں تو نے بھلایا میں تو اس قابل نہ تھا، میں کہ تھا بے راہ تو نے دستگیری آپ کی، میں کہ تھا بے راہ تو نے دستگیری آپ کی، تو ہی مجھ کو راہ پہ لایا میں تو اس قابل نہ تھا، عہد جو روز ازل سے تجھ سے کیا تھا یاد ہے، عہد جو روز ازل تجھ سے کیا تھا یاد ہے، عہد وہ کس نے نبھایا میں تو اس قابل نہ تھا، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا، میں نے جو دیکھا سو دیکھا جلوگاہ خود سمے،
میں نے جو پایا سو پایا، میں تو اس قابل نہ تھا، بارگاہ سید الکونین میں آ کر، بارگاہ سید الکونین میں آ کر سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ گویا یہ مناجات اللہ تبارک و تعالی اس گھر پر حاضری عطا فرما رہے ہیں، اس کے شکریہ پر کچھ مناجات پڑھ کے سنائے۔ مدینہ منورہ کی حاضری سے پہلے عشق نبوی پیدا ہو، چنانچہ مختلف نعت خانے، اشعار نقل کرنے والوں نے مختلف اشعار اور مختلف نعتیں لکھی۔ کچھ عشقیہ الفاظ اس طریقے سے بھی ہے: اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ جب محمد کا نام آوے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو رنگ کے رومی پہ راضی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے رومی پہ راضی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا۔ جس نیند میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس نیند میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو بھی وہ نیند سلہ جانا۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جس کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اعلی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اعلی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں۔ آگے کا شعر جو ہے توجہ کے قابل ہے: یوں تو جنت میں سب کچھ مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب کچھ مدینہ نہیں، پر مدینے میں جنت بھی موجود ہے۔ ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے ریاض الجنہ میں جا کر نماز پڑھی، دعا کی، اللہ اس کے لیے جنت میں جانا آسان کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں یوں تو جنت میں سب کچھ مدینہ نہیں، پر مدینے میں جنت بھی موجود ہے۔ بلا لو اب تو اے آقا ٹھہر جانا نہیں اچھا، بلا لو اب تو اے آقا ٹھہر جانا نہیں اچھا، تڑپ کر یوں دل مستر کا مر جانا نہیں اچھا۔ مدینہ کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر، مدینہ کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر، تعلق ہو نہ جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا۔ اس لیے ہر جانے والے کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق اور سچی محبت ہونی چاہیے۔ اس لیے جو ہے یوں کہا مدینہ کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر، مدینہ کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر، تعلق ہو نہ جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا۔ دیکھیے یہ حج کا سفر ہے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ جمعہ یہ دنوں کا سردار ہوتا ہے۔ اگر جمعہ صحیح گزرتا ہے تو پورا ہفتہ صحیح گزرتا ہے، رمضان صحیح گزرتا ہے تو پورا سال صحیح گزرتا ہے۔ سید الشہور، مہینوں کا سردار، رمضان کو قرار دیا، اور آگے لکھا اگر حج صحیح ہو جاتا ہے تو پوری زندگی صحیح ہو جاتی ہے۔ اس لیے خالی آنا جانا نہیں ہے، ہمارا یہ سفر قدم قدم پر اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سچا لگاؤ، عاشق رسول بن کر، سچا عاشق دونوں شہر میں، مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی، دونوں جگہ اچھی نیتوں کو لے کر۔ اس لیے کہ جتنے فضائل بیان کیے گئے، کیا فضائل حاجی کے، کیا فضائل حج کے، کتابوں میں آتا ہے اگر حاجی کے مقام کا لوگوں کو پتہ چل جائے
تو حاجی کی سواری کا لوگ بوسہ دینے لگے. بہت اونچا مقام ہے. وہاں جگہ جگہ پر انہوں نے سائن بورڈ لگائے ہیں، العمار والحجاج وفد اللہ، العمار والحجاج ضیوف الرحمن. عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے رحمان کے مہمان ہیں. یہ تمام جانے والے چاہے جس ملک سے بھی جا رہے ہیں اور جانے والے ہیں، یہ سب کس کے مہمان بن کر جا رہے ہیں؟ اللہ کے مہمان بن کر جا رہے ہیں، رحمان کے مہمان ہیں. ہمارے گھر پر اگر کوئی آتا ہے ہم آنے والے کا اکرام کرتے ہیں. اللہ کے گھر پر جانے والے جتنے مہمان ہیں وہ میزبان اللہ ہے. تمام آنے والوں کا اللہ اپنی شائع نشان اکرام فرماتے ہیں. کیا فرمایا حدیث پاک میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمار والحجاج وفد اللہ. عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. دیکھو یہ اللہ کا اکرام. جو ہاتھ اٹھائیں گے اللہ کے سامنے، جو دعائیں مانگیں گے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. دوسرا فرمایا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. مغفرت، حج مغفرت کا بڑا ذریعہ ہے. حدیث پاک میں یہاں تک آیا اللہ حاجی کی مغفرت کرتے ہیں، اور حاجی جن جن لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا اللہ ان کی بھی مغفرت کر دے گا. اور تیسرا اکرام حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کا کئی گنا بدل عطا فرماتے ہیں. چاہے جتنے خرچ کیے گئے ہوں گے، جتنا اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہمارے پیسے لگے ہوں گے، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ چلے گئے، بلکہ حدیث پاک میں ہے، ایک حدیث میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا. اور دوسری روایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پے در پہ لگاتار عمرہ اور حج کیا کرو. کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اعتبار سے ایک نفع تو یہ ہوگا کہ اللہ غریبی کو اور تنگ دستی اور فقر و فاقہ کو، یہ پہلا فائدہ، اور دوسرا آخرت کے اعتبار سے کہ اللہ گناہوں کو، ان دونوں کو، فقر و فاقہ، محتاجی اور گناہوں کو اللہ اس طریقے سے ختم کرتے اور مٹاتے ہیں جیسا آگ کی بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. جب آگ ہوگی، لوہے پر میل ہوگا، آگ کی بھٹی میں تپایا جائے گا، وہ لوہے کا میل کچیل باقی نہیں رہے گا، سونے چاندی کا میل کچیل باقی نہیں رہے گا. جس طرح اس کی ایک خاصیت ہے، عمرہ اور حج کی ایک خاصیت ہے کہ بار بار حج و عمرہ کرنے پر اللہ اس کی تنگ دستی کو، اس کے فقر و فاقہ کو اللہ ختم فرما دیتے ہیں، اور اللہ اس کے گناہوں کو بھی ختم فرما دیتے ہیں. اس لیے اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے. جو ریال خرچ کیا گیا ہے اور وہاں جا کر جو خرچ کریں گے اللہ، حدیث پاک میں ہے، کتابوں میں ہے، ایک نیکی پر اللہ 1,00,000 کا ثواب دیں گے. تو وہاں 1 ریال خرچ کرنے پر اللہ 1,00,000 ریال خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اس لیے جو ہے یہاں سے کچھ چیزیں لے جانی ہے اور کچھ چیزیں چھوڑ کر جانی ہے. لے کیا جانی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. یہ لے جانا ہے. چھوڑ کیا جانا ہے؟ غصہ. یہاں چھوڑ جانا ہے. قرآن کہتا ہے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. قرآن نے ایک ایک چیز بیان کر دی ہے. یہ چھوڑ کر جانے والی چیزیں ہیں. اپنے ساتھ گناہ کو مت لے جاؤ. اللہ کے گھر جا رہے، وہاں پر بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر، خاص طور پر آنکھ کے گناہ سے، زبان کے گناہ سے، کان کے گناہ سے، جتنا انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر حج کرے گا
ہر جگہ حج مقبول میں یہ شرط لگی ہوئی ہے، من حج للہ ولم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کرے اور جب تک احرام رہے گا وہاں تک جماع اور جماع کے تذکیرے سے اپنے آپ کو بچائے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچائے. تو کیا فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حاجی کو اللہ گناہ سے ایسا پاک صاف کر کے واپس لوٹاتے ہیں جیسا آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اس لیے آداب حج میں پہلا ادب یہ لکھا کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں. سیر و تفریح کے لیے، آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے، مکہ مدینہ نہیں دیکھا، لاؤ مکہ مدینہ دیکھ کر آ جائے. اب تک لوگ عبداللہ کہتے تھے، اب لوگ حاجی عبداللہ کہنے لگے. تو حاجی صاحب کا لقب حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہے، سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہے. حدیث پاک میں ہے ایک زمانہ آئے گا قرب قیامت سے پہلے کہ مالدار لوگ سیر و تفریح کی نیت سے حج کریں گے. کون کہہ رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا مالدار لوگ سیر و تفریح کی نیت سے حج کریں گے، درمیانی طبقے کے لوگ تجارت کی نیت سے حج کریں گے، اور علماء شہرت کی نیت سے حج کریں گے، فقراء مانگنے اور سوال کرنے کی نیت سے حج کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام بری نیتوں سے ہماری بھی اور تمام جانے والے حجاج کرام کی اللہ پوری حفاظت فرمائے اور اپنی نیتوں میں خلوص عطا فرمائے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی رضا خوشنودی کا ذریعہ بنا کر اور اس حج کو اپنے ساتھ حقیقی تعلق کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنا دے. آمین. اس لیے پہلی چیز اپنی نیت کو صحیح کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جو حج فرض ہوا ہے اس فرض کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے کہنے پر ہم وہاں حاضر ہو رہے ہیں. اس سال اللہ نے ہماری لبیک کو قبول کیا تھا، اس سال کے حاجیوں میں اللہ نے ہم کو شامل فرمایا. اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے جو لبیک قبول کیا ہے اس لبیک کے قبول ہونے پر ہم اللہ کے گھر پہنچ رہے ہیں. یہ پہلی شرط. دوسری شرط، گناہ جو بھی ہے، چاہے اگر کسی سے بات چیت بند ہے، کسی کا ہم نے دل دکھایا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، چاہے ماں باپ ہو، رشتہ دار ہو، دوست احباب ہو، چاہے جو بھی ہو، ان سے جو ہے جانے سے پہلے چاہے فون سے رابطہ قائم کر کے یا ان سے ملاقات کر کے معافی تلافی کا اہتمام کر لینا چاہیے، تاکہ حقوق العباد کا گناہ ہماری پکڑ کا ذریعہ نہ بنے. اور معافی مانگنے پر اللہ ہماری عزت کو ختم نہیں کریں گے، بلکہ کتابوں میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے، اللہ عزت کو اور بڑھاتے ہیں. اس لیے جو ہر ایک سے جس کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، ہر ایک سے معافی مانگنے کا اہتمام کر لینا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کا قرضہ ادا کرنا باقی ہے، کسی کی امانتیں ہمارے پاس پڑی ہے تو ان کی امانتیں واپس کر دینا. اگر قرضہ ادا کرنے کی شکل بن سکتی ہے، انتظام ہے، تو قرضہ ادا کر دینا. خواہ مخواہ ٹال مٹول کر کے پیسے ہونے کے باوجود بھی جو ہے اس کو پریشان کرنا، یہ چیز بھی جو ہے شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے. اور اگر نہیں انتظام ہے ابھی تو ان سے کہہ دیں گے کہ جو ہے ہمارا اتنا قرضہ آپ کا باقی ہے، حج سے آنے کے بعد جو ہے اس کی ادائیگی کر لیں گے، تاکہ اس کی طرف سے بھی جو ہے معاملہ صاف ہو جائے، کلیئر ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی وصیتیں لکھنی ہے، نماز روزہ وغیرہ جو باقی رہ گیا ہے، اگر عمری قضا کر کے جو ہے اس کو قضا کر رہے ہیں الحمدللہ، تاکہ ہمارے ذمے کوئی ایسے فرائض باقی نہیں رہنے چاہیے. اور اگر باقی ہے تو وصیت کر لینا کہ اگر میرا انتقال ہو گیا تو میری اتنی نمازیں باقی ہے، اتنے روزے باقی ہے، میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے فدیہ دے دینا. اصل وصیت تو یہ ہے. آدمی وصیت کیا کرتا ہے؟ یہ فلیٹ فلاں بیٹے کو دے دینا، یہ مکان یہ دکان فلاں کو دے دینا. اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. شریعت کہتی ہے لا وصیت للوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی ہے. وارث کے لیے تو شریعت نے میراث طے کر دی ہے، آپ کہے نہ کہے شریعت کی طرف سے جو میراث ہے وہ اس کو مل کر رہے گی. اور باپ ایسا کہہ کر بھی جائے گا کہ فلاں بیٹے کو دے دو، تب بھی شریعت کا حکم ہے کہ اس بیٹے کو نہیں ملے گا جب تک کہ دوسرے وارثین راضی نہ ہو. تو بہت ساری معلومات نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے
اصل وصیت تو یہ ہے کہ اپنی نماز روزے جو فرائض ہے، اگر وصیت نہیں کی اور وارثوں نے نماز روزے کا فدیہ نہیں نکالا تو وارث کوئی گنہگار نہیں ہوں گے، مرحوم کو گناہ ہوگا اپنی قبر میں، اس لیے کہ وہ وصیت نہیں کی، جس کی وجہ سے اس کی نماز روزے باقی رہ گئے، فدیہ ادا نہیں ہوا، پکڑ کس کی ہوگی؟ مرحوم کی ہوگی۔ اس لیے جو ہے وصیت اگر کرنی ہے تو وصیت کر کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس سفر میں خوب جو ہے اپنے غصے پر کنٹرول کر کے، قرآن نے کہا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے سفر میں گناہ نہیں ہونے چاہیے اور لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے۔ شیطان بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایسا الجھائے گا اور وہ ہمارا حج خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم تو ویزا لگا کر جا رہے، ٹکٹ لے کر جا رہے، اور نفس اور شیطان بغیر ٹکٹ کے آ رہا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا کر، کبھی بیوی سے لڑا کر، کبھی بیوی شوہر سے لڑ کر، چھوٹی چھوٹی باتوں کو، کہ جس کی وجہ سے ہمارا مزاج غالب آ گیا، ہمارا غصہ غالب آ گیا، اور جو ہے ہم یہ نہیں سمجھا پائے اپنے آپ کو کہ میں بھی حاجی بن کر آیا ہوں، میری بیوی بھی حاجی بن کر آئی ہے، اور یہاں جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے حاجی بن کر آئے ہیں، اور سب کا میزبان کون ہے؟ اللہ ہے۔ سفر ہوتا ہے، ہر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم کو راحت پہنچے، اور راحت پہنچانے کے سارے انتظامات کرتا ہے، لیکن کوئی انتظام میں فیل ہو گیا تو اب اس موقع پر ہمارا امتحان ہے کہ ہم کتنا اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہیں اور کتنا جو ہے اپنے حج کو صحیح بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، کیونکہ انسان تکلیف مانگتا نہیں ہے، اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ راحت مانگتا ہے، آسانی مانگتا ہے۔ دعا سکھائی گئی، اے اللہ تو ہمارے عمرے اور حج کو آسان بنا دے۔ معلوم ہوا کہ آسانی اللہ سے مانگنے کی چیز ہے، باقی جگہ نہیں کہا گیا، لیکن یہ سفر ایسا ہے کہ جس میں نیت کے موقع پر ہی دعا میں بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تو میرے عمرے کو آسان کر دے۔ معلوم ہوا کہ آسان کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے جو ہے انسان اللہ سے راحت کو مانگے، اللہ سے آسانی کو مانگے، تاکہ جو ہے قدم قدم پر انسان کا یہاں سے لے کر واپس آنے تک ہر رکن آسان بھی ہو جائے، اور راحت کے ساتھ انسان کا آج کا مجاہدہ صرف چلنا ہے۔ وہ صحابہ تھے، وہ دور تھا، اس لیے کہنے والوں نے صحیح کہا، پہلے راستے کچے تھے، مسافر پکے تھے، آج راستے پکے ہو گئے، مسافر کچے ہو گئے۔ اس لیے اچھی نیتیں لے کر، اور جو ہے اپنے آپ کو غصے سے، گناہ سے، ان چیزوں سے بچا کر، اگر وہاں جب تک رہیں گے قرآن کی تلاوت ہو، طواف ہو، اچھے اعمال کا اہتمام ہو، جتنا اچھا وقت گزاریں گے اتنا اللہ بار بار بلائیں گے اور بار بار کی حاضری عطا فرمائیں گے۔ ورنہ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جہاں وائی فائی اور نیٹ آیا تو یہ وائی فائی نیٹ حاجی کو بلڈنگ سے نکلنے نہیں دیتا، اور بیت اللہ کا جو وائی فائی ہے اس وائی فائی سے کنیکشن کرنے نہیں دیتا۔ گھر چلا جاؤں گا بیت اللہ تو وائی فائی نہیں ملے گا، اب وہ اپنے طواف چھوڑ دیتا ہے، اسی وائی فائی کے چکر میں، اسی نیٹ کے چکر میں اس کی راتیں، اس کے دن بلڈنگوں میں گزر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے گھر کے علاوہ دنیا کے کسی گھر کا طواف نہیں ہوتا۔ اس عبادت سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے پورا اچھا عزم لے کر، اچھی نیت لے کر، اور اپنے وقت کو اچھے گزارنے کے ارادے کو لے کر جب وہاں جائیں گے تو اللہ وقت بھی اچھا گزاریں گے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں دن کے 10 طواف، 8 طواف کرتے ہیں، حرم نہیں چھوڑتے ہیں، کیسے کیسے لوگ تھے۔ اس لیے جو ہے کتابوں میں لکھا، ایک اللہ کا عاشق 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، 1 قدم اٹھا رہا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، 1 قدم اٹھا رہا ہے، اس طرح کرتے کرتے بیت اللہ پہنچا، اور جب بیت اللہ پہنچا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھی، اللہ کے سامنے دعا میں جب رو رہا ہے تو دعا میں یوں کہہ رہا ہے، اے اللہ لوگ آپ کے گھر پر کوئی پیدل، کوئی سوار ہو کر آیا، میں تو اپنے پلکوں کے بل آیا ہوں۔ اس لیے اللہ کے محبوب، اللہ کے عاشق کیسا عشق رکھنے والے، کیسی محبت رکھنے والے، اور یہ سفر ہی ایسا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا یہ عاشقانہ سفر ہے۔ عاشقانہ سفر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے بدن کا جو لباس شاہانہ ہو، امیرانہ ہو، چاہے کتنے سے قیمتی جوڑا ہو،
اللہ اس جوڑے کو اتار دیتے ہیں، گھر والا لباس اتار دو اور قبر والا لباس پہن کر میرے پاس آؤ. تو سارے حاجی چاہے جس ملک کے ہو، سارے گھر والا لباس اتار کر قبر والا لباس پہن کر اللہ کے گھر پہنچتے ہیں. اور گجراتی بولنے والا، انگلش بولنے والا، عربی بولنے والا، جون سی بھی لینگویج بولنے والا، ہر ایک کی زبان پر کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کیا اللہ کو ادائے پسند آئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانیاں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ وفائیں، حضرت سیدہ حاجرہ علیہ السلام کی وہ قربانیاں، یہ وفائیں، یہ ادائیں، یہ قربانیاں اور یہ دعائیں، اللہ نے اس کو حج بنا دیا. اس لیے جو ہے بہت محبت کے ساتھ اور عشق کے ساتھ جب یہ سفر کریں گے تو قدم قدم پر اللہ کی محبت، اللہ کے عشق میں اضافہ ہوگا اور اس سفر میں مزہ آ جائے گا. ایک اللہ کے ساتھ محبت پیدا ہوگی، اللہ کے ساتھ ایک عشق پیدا ہوگا. اور انسان کو جو ہے جب اللہ کا تعلق مل جائے تو کتابوں میں آتا ہے جس کا اللہ ہو گیا اس کا سب ہو گیا، جس کا رب اس کا سب. اس لیے جو ہے جتنے اعمال ہیں یہ سارے اعمال اپنے رب کو حاصل کرنے کے لیے. لوگ کہتے تھے لوگ تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، جو دیوار ہے پتھر ہے، ہم تو رب کا طواف کرتے ہیں. اس لیے صحیح محبت اور صحیح تعلق کے ساتھ اللہ کے گھر پہنچنا، تو آداب کی رعایت کرتے ہوئے پھر جو وقت ہمارے جانے کا ہوگا اس وقت سے پہلے اپنے سامان کو تیار کر کے اور جو ہے بیگ میں سامان کچھ دن پہلے سے ابھی سے رکھنا شروع کر دو. آخری وقت میں رکھیں گے بہت ساری چیزیں رکھنا بھول جائیں گے، اور پھر اس کے بعد کچھ اہم چیزیں، دوائیاں وغیرہ، بہت ساری اہم چیزیں اگر رکھنا بھول گئے پھر وہاں جا کر جو ہے حاجی کو پریشانی ہوتی ہے. اس لیے جو چیزیں ہم کو اپنی رکھنے کی ہے وہ ہم اپنی رکھنا شروع کر دے، اور بیوی جو ہے اس کو یاد آتا رہے وہ اپنے سامان میں جو چیزیں رکھنا شروع کر دے. جب جانے کا وقت آئے سامان کو اچھی طریقے سے باندھ کر تیار کر کے اس میں اپنا نام، ایڈریس، موبائل نمبر وغیرہ سب چیزیں لکھ کر گھر پر جو ہے احرام کی نیت سے غسل کر لیں گے. چاہے عورت ناپاکی میں ہوگی تب بھی یہ غسل کرے گی، مرد بھی غسل کریں گے. غسل احرام کی نیت سے ہوگا، عمرہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، حج بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. صرف نیت کیا کریں گے؟ احرام کی نیت سے غسل. غسل سے فارغ ہو جانے کے بعد اس میں صابن وغیرہ سب استعمال کر سکتے ہیں. غسل سے فارغ ہو جانے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجہ، احرام، 2 رکعت میں جتنی نیتیں کرنا چاہو، الگ الگ 2 4 پڑھنا ہے یا 2 ہی میں 8 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 رکعت بھی کافی ہے. 2 رکعت میں ساری نیتیں کر کے، صلاۃ الحاجہ کی نیت کر کے، شکرانے کی اور احرام کی نیت کر کے 2 رکعت گھر پر نماز پڑھیں گے. پہلی رکعت میں قل یا الکافرون، دوسری رکعت میں قل اللہ احد پڑھ لیں گے. نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد ابھی نیت نہیں کرنے کی ہے، ابھی تو جو ہے اللہ سے دعا کر لو، اے اللہ تو ہمارے سفر کو آسان فرما، قدم قدم پر ہماری رہبری فرما. اے اللہ گھر کو اور اہل و عیال کو، گھر کے سامان کو، دکان کو، ساری چیزوں کو آپ کی حفاظت میں دے کر جا رہے. اے اللہ آپ ساری چیزوں کے محافظ بن جائیے، اور سفر میں آپ ہمیں تقوی کے ساتھ گناہ سے بچتے ہوئے اور نیکی کا اہتمام کرتے ہوئے اس سفر کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے عمرے کو اور حج کو بھی آسان فرما دیجئے، قبول فرما لیجئے. جو دعائیں اللہ دل میں ڈالے وہ دعائیں کر لیں گے. پھر جو ہے گھر سے نکلنے کا وقت آئے گا، ملنے جلنے والے آئے ہوں گے، ان سے کہنا سننا معاف کرا کے صدقے کا اہتمام کر کے، تاکہ اللہ سفر کو آسان کر دے. اور صدقہ جو ہے بہت ساری مصیبتوں سے اور بہت سارے بلاؤں سے انسان کو بچا لیتا ہے، اس لیے جو ہے صدقے کا اہتمام کر دیا. پھر اس کے بعد گھر سے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ دعا پڑھ کے گھر سے روانہ ہوئے. پھر ایئرپورٹ پہنچیں گے. جو ٹائم ایئرپورٹ کا ہم کو دیا گیا، کتنے بجے دیے گئے؟ 5 بجے، 5:30 بجے، جو بھی ٹائم ہے اس ٹائم پر آ جانا، تاکہ جو ہے جو آخری وقت میں جو کراؤڈ زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے جو ہے آسانی کے ساتھ اپنی ساری کارروائیوں سے فارغ ہو جائیں گے. اور وہاں جا کر بھی اندر جا کر بھی سارے آرام کرنے کے جو ہے سیٹیں اور وضو خانے اور پھر ٹوائلٹ وغیرہ ساری چیزوں کا انتظام اندر بھی جو ہے ایئرپورٹ پر موجود ہے. اس لیے جو ہے اس وقت پر جو ہے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے. ایئرپورٹ پہنچ جانے کے بعد وہاں کی ساری کارروائیوں سے فارغ ہو کر، اگر احرام کی نماز نہیں پڑھی ہے گھر پہ، ایئرپورٹ پر پڑھنا چاہے تو ایئرپورٹ بھی پڑھ سکتے ہیں. دیکھو ایک بات یاد رکھو، فجر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکیں، کیونکہ فجر کے بعد نفل پڑھنا
صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک صرف فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں، فرض پڑھ سکتے ہیں. اس لیے یا تو جو ہے فجر کی صبح صادق سے پہلے، صبح صادق کے بعد نہیں پڑھ سکیں گے. صبح صادق ہو جائے گی، صرف 2 رکعت سنت پڑھ سکیں گے اور 2 رکعت جو ہے فرض جو فجر کی وہ پڑھ سکیں گے. تو کیا کر لیں گے، صبح صادق سے پہلے پڑھ دیں گے. اور اگر نہیں پڑھی تو فجر کی سنت پڑھ لینا اور 2 رکعت فرض پڑھ لینا گھر پر. اور احرام کی نماز ایئرپورٹ جا کر بھی پڑھنا چاہیں گے تو ایئرپورٹ جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پھر تو صبح طلوع آفتاب کا وقت ہو جائے گا ساری کارروائیوں سے فارغ ہو جانے کے بعد، اور ہوائی جہاز میں بیٹھنے سے پہلے وقت مل جائے گا، تو وہاں پر بھی جو ہے مکروہ وقت نہیں رہے گا. اس وقت 2 رکعت احرام کی نیت سے پڑھنا چاہے. پلاسٹک کا مصلی اپنی ہینڈ کیری میں رکھ لینا تاکہ جو ہے مصلی جب بھی نکالنا چاہے اور نماز پڑھنا چاہے تو آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکے. پھر اس کے بعد جو ہے ساری کارروائیوں سے فارغ ہو کر جب ہوائی جہاز میں بیٹھ جائیں گے، ہوائی جہاز میں کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر ابھی بھی نیت نہیں کرنی ہے. جدہ آنے کے آدھا گھنٹہ پہلے اعلان ہوگا ہوائی جہاز میں، سعودی ایئر لائنس میں اعلان کرتے ہیں کہ ابھی کچھ وقت کے بعد جو ہمارا ہوائی جہاز میقات کے اوپر سے گزرے گا. تو جب میقات آئے گا اس وقت ہم کو نیت کرنی ہے. دیکھو ابھی یہ اصل پوائنٹ ہے، سمجھو ابھی کہ کون سی نیت کرنی ہے. کیونکہ حج 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک حج افراد، دوسرا حج قران اور تیسرا حج تمتع. حج افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاجی جو ہے ہوائی جہاز میں صرف حج کی نیت کرے گا. اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کو آسان فرما، قبول فرما. پھر 3 مرتبہ لبیک پڑھ لے گا، حج کی احرام کی پابندیاں شروع ہو جائے گی. اب مکہ پہنچ کر سب سے پہلا جو کام کرے گا وہ ہے اس طواف کا نام طواف قدوم ہے. افراد کرنے والے کو پہلا طواف جو گمراہ نہیں ہوگا، اس میں صرف کیا ہوگا، حج ہوگا. اور وہ طواف قدوم یہ افراد کرنے والے کے لیے سنت ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اگر اس کو حج کی صحیح کرنی ہے تو اب طواف قدوم میں رمل ہوگا، 3 چکروں میں اکڑ کر چلنا، اور 7 چکروں میں استباء ہوگا، یعنی دہنا ہاتھ، دہنا کندھا، دہنا شولڈر جو ہے کھل جائے گا، اور اس کے نیچے سے احرام، دہنے ہاتھ کے نیچے سے احرام کی چادر نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دیں گے. اس کو بولتے ہیں استباء. احرام لائے ہو؟ احرام لاؤ، احرام دو میرے. میں احرام پہن کے بتا دوں تاکہ آپ بھی احرام پہننے کی ابھی سے پریکٹس کرو. ابھی سامان کی خریداری بند کرو، ابھی یہ سب چیزیں سیکھو. ابھی بہت مختصر وقت ہے جو اہم چیزیں سیکھنے کی ہے تاکہ ہمارا عمل کیا ہو جائے، صحیح ہو جائے. یہ جو کونا ہے اس کونے کو یہاں پکڑ دیں گے، سمجھئے. پھر اس کو جو ہے اس کے ساتھ ملا دیں گے. اب یہ پوری تھوڑا اگر آپ کو بہت تنگ چھوٹا پڑا تو اس کو ڈھیلا کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کی پوری لنگی بن جائے گی. سمجھئے. آپ کو پیر لمبا کرنا اور سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں آٹومیٹک سب صحیح ہو جائے گا. اب اس کو اس طرف موڑ دیں گے، ایک دم سخت ہو گیا یہ. پھر اس کو یہاں ایسا فولڈ کر دیں گے، چاروں طرف سے فولڈ کرتے رہیں گے. اس کے اوپر پٹا بھی آتا ہے، تو پٹا آپ یہاں بھی پہننا چاہے تو پہن سکتے ہیں، لیکن ہمارا تجربہ تو یہ ہے کہ پٹے کو یہاں نہیں پہننے کا، یہ کپڑا پہننے کے بعد پھر پہننے کا. یہ احرام کی چادر کو یہاں ڈال دیں تاکہ آپ کا یہ ہاتھ فری ہو جائے گا. پھر اس کے بعد یہ جو ہے اس کو صحیح کر کے ایسا اوپر ڈال دیں گے. پھر جو پٹا آئے گا اس کو یہاں پہنیں گے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کو بھی پکڑ کے رکھے گا، اس کو بھی پکڑ کے رکھے گا. نماز میں جب جائیں گے سجدے میں یہ پٹا آپ کا اس کو نکلنے نہیں دے گا. تو یہ بھی پکڑ میں آ گیا، نیچے والا بھی پکڑ میں آ گیا. احرام پہن لینے کے بعد اب جو ہے اب ہوائی جہاز میں جب نیت کریں گے تو حج بتا رہا تھا 3 قسم کے حج ہوتے ہیں. پہلا جو ہے افراد،
جب ہوائی جہاز میں نیت کریں گے تو صرف حج کی نیت کریں گے، جا کر طواف قدوم کریں گے، حج کی صحیح کریں گے تو طواف زیارت کے بعد صحیح نہیں کرنی پڑے گی. طواف زیارت میں خالی طواف زیارت کرنے کا ہے، حج کی صحیح پہلے ہو گئی، طواف قدوم کے ساتھ ہی ہو گئی. پھر اسی احرام میں رہنا پڑے گا، اسی احرام میں مینا عرفات جانا پڑے گا. کوئی بال بھی نہیں کاٹ سکتے ہیں، احرامی میں رہنا پڑے گا. مینا عرفات مزدلفہ جاؤ، بڑے شیطان کو کنکری مارو. اس کے بعد پھر جو ہے جب کنکری مارنے کے بعد قربانی کرنا افراد کرنے والے کے لیے واجب نہیں ہے. افراد کرنے والے کے لیے سنت مستحب کرنا چاہے کر سکتا ہے، نہیں کرے گا سیدھا کنکری مار کے بال کاٹنا چاہے بال کاٹ سکتا ہے. اس کو بولتے حج افراد. جب تک بال نہیں کٹیں گے وہاں تک اس کو احرام میں رہنا پڑے گا. تو احرام کی پابندیاں لمبی ہو جائے گی، دیر تک رہے گی. دوسرا ہے حج قران. دیکھو قران کرنے والے اچھی طرح سمجھ لو، اور جو ہے جن کے اندر قران کا جذبہ وہ قران کرو، کیونکہ بہت دیر تک نہیں رہے گا احرام. 23 کو جا رہے، 23 کی شام کو پہنچے تو 23 کے دن رات تو ہو ہی جائے گی پہنچتے پہنچتے، تو 24 کا دن، 25 کا دن، 26 کا دن، 27 کا دن، 28 کو احرام اتر جائے گا. تو صرف کتنے دن رہے؟ 4.5 دن یا 5 دن، زیادہ سے زیادہ 5 دن تک جو احرام رہے گا. لیکن قران کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی حج ہے، اور وہ حج کون سا تھا؟ حجۃ الوداع والا حج، اور وہ حج قران تھا. اس لیے جو حاجی عزم کرنا چاہے، ارادہ کرنا چاہے کہ ہم قران کریں گے تو اجرک بقدر نسبک، اللہ ہم کو اجر دیں گے ہماری مشقت کے بقدر. چونکہ قران میں مشقت زیادہ ہوگی، احرام کے دن بڑھ جائیں گے، 5 دن تک احرام رکھنا پڑے گا، تو اللہ کی طرف سے اجر بھی ایسا ملے گا. اس لیے جو ہے حج قران ہم سمجھاتے ہیں عام طور پر حاجی جو کہ آخر میں جانے والا قران کرتا ہے، بعد میں تمتع سمجھاتے ہیں. حج قران میں جو ہے ہوائی جہاز میں نیت کریں گے عمرہ اور حج دونوں کی. اے اللہ میں عمرہ اور حج دونوں کا ارادہ کرتا ہوں، دونوں کو آسان فرما اور دونوں کو میری طرف سے قبول فرما. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ لبیک پڑھ دے گا. پھر جب مکہ پہنچے گا تو سب سے پہلے عمرے کا طواف کرے گا. اس طواف میں رمل بھی ہوگا، استبا بھی ہوگا، اور اس کے بعد جو عمرے کی صحیح ہوگی. اب بال نہیں کاٹے گا، تمتع میں تو بال کٹ جاتے ہیں، قران میں بال نہیں کٹیں گے. اسی احرام میں رہنا ہے اس کو، اور اس کے بعد مینا جانے سے پہلے پھر ایک طواف کرنا ہے جس کا نام طواف قدوم ہے. یہ سنت ہے، نہیں کریں گے مینا چلا جائے گا چلے گا، لیکن سنت چھوٹ گئی تو طواف قدوم کرنا ہے مینا جانے سے پہلے. یہ سنت. اس کے بعد حج کی صحیح کر لینا ہے. اس طواف قدوم میں رمل بھی کرنا ہے، استبا بھی کرنا ہے. پھر اس کے بعد حج کی صحیح کرے گا تو اس کو طواف زیارت کے بعد صحیح نہیں کرنی پڑے گی. اس کی صحیح کیا ہوگی؟ پہلے ہو گئی. اور قران کرنے والے کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ حج کی صحیح پہلے کر لے. تو طواف زیارت کے بعد اس کو صحیح نہیں کرنی ہے، صرف طواف زیارت کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو حج کی صحیح نہیں کرنی ہے. اور اس کے بعد بھی بال نہیں کاٹنے، احرامی میں رہنا ہے. پھر اسی احرام میں مینا جانا ہے. کوئی نیا نیت کرنا، نئی کوئی نماز، کچھ نہیں. اسی احرام میں رہے گا. اسی احرام میں کہا جائے گا مینا، عرفات، مزدلفہ. بڑے شیطان کو کنکری مارے گا. اس کے بعد قربانی کرنا قران کرنے والے کے لیے واجب. قربانی کرنے کے بعد پھر اپنا حلق کرے گا، سر بال کٹوائے گا. وہاں تک اس کو احرام کی پابندیوں میں رہنا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں حج قران. اور تیسرا ہوتا ہے حج تمتع. حج تمتع میں صرف عمرے کی نیت ہوگی ہوائی جہاز میں، اس میں حج کی نیت نہیں ہوگی. نیت کرے گا کہ میں اللہ عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو آسان فرما، قبول فرما. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ لبیک پڑھے گا. آتا ہے لبیک؟ پڑھو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار. اے اللہ آپ سے میں آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں، آپ کی ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ عمرے کے احرام کے موقع پر آج تک نبیوں نے، صحابہ نے، تابعین، تبع تابعین اور آپ کے نیک بندے بندیوں نے جو جو اچھی دعائیں مانگی، اے اللہ وہ ساری دعائیں میرے حق میں قبول فرما. اور جن چیزوں سے پناہ چاہیے ان تمام چیزوں سے میری حفاظت فرما.
اللہ سے جو دعا کر لی، سفر کی آسانی کی، اب لبیک پڑھتے رہو۔ حاجی کا سب سے افضل ذکر لبیک اللہم لبیک ہے۔ دائیں بائیں اوپر نیچے درخت پتھر ساری چیزیں حاجی کے ساتھ لبیک پڑھنے لگتی ہے۔ اس لیے جو ہے ہم نماز کے بعد اوپر چڑھتے ہوئے نیچے اترتے ہوئے مرد بلند آواز سے، عورتیں آہستہ آواز سے جب بھی پڑھیں گے 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اب جو ہے لبیک پڑھتے جدہ پہنچیں گے، جدہ میں جو ہے نماز اگر کوئی آ گئی تو قصر کریں گے، 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے۔ پھر وہاں سے بس کے ذریعے سے مکہ پہنچیں گے، مکہ اپنی رہائش گاہ پر اگر آرام کرنا آرام کر لیں گے۔ پھر جو ٹائم ہم کو عمرہ کرنے کا بتایا جائے گا اس وقت بس کے ذریعے سے، اگر عزیزیہ میں رہیں گے تو بس کے ذریعے سے، اور اگر شفٹنگ نہیں ہے سیدھے ہے تو وہاں پر جو ہے حرم سامنے ہی ہے، جو ٹائم ہم عمرہ کرنا جانا چاہے جا سکتے ہیں۔ اب اس موقع پر جو ہے جب تھکان اتر جائے، اگر آپ پانی بہانا چاہتے ہیں بدن پر تو بہا سکتے ہیں، احرام بدلنا چاہتے ہیں بدل سکتے ہیں، اس کی وجہ سے کوئی دم وغیرہ نہیں آئے گا، لیکن صابن نہیں لگائیں گے، خوشبو والا شیمپو وغیرہ ایسی چیزیں استعمال نہیں کریں گے، صرف بدن پر پانی بہا دیں گے۔ اب کیا پابندیاں ہے احرام کی؟ بال ناخن نہیں کاٹ سکتے، خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، اسی طرح اپنا سر اور اپنا چہرہ بھی کھلا رہے گا، رات کو سوئیں گے تو چادر سے اپنا چہرہ نہیں ڈھانک سکتے، نماز جو پڑھیں گے کھلے سر نماز پڑھیں گے، 2 پٹی والے سلیپر پہننے پڑیں گے، موزے جوتے وغیرہ جس سے ہماری ابری ہڈی چھپ جائے نہیں کر سکتے، احرام کی حالت میں یہ منع ہے۔ اسی طریقے سے جماع کے تذکرے اور اس کے علاوہ حرم کا شکار، اس کی طرف اشارہ رہنمائی کرنا، یہ ساری چیزیں منع ہے۔ عورتوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے جو ہے چہرے کے اوپر نقاب کا کپڑا نہ لگے تو اس کے لیے بازار میں کیپ ملتا ہے، وہ کیپ پہن لیا، اس کے اوپر سے نقاب کا کپڑا ڈال دیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ پردہ بھی ہو جائے گا اور جو وہ کپڑا چہرے پر نہیں لگے گا۔ اور اگر لگ گیا نماز میں سجدے میں جانے کی وجہ سے، ہوا کی وجہ سے لگ گیا تو عورت پر بھی دم واجب نہیں ہوگا، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پردہ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کا حکم جہاں پردے کا وہاں آیا ہو، پردے کا وہاں جا کر بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 2 پٹی والے سلیپر، یہ پابندی عورت کے لیے نہیں ہے، عورت جوتے پہننا چاہے چپل پہننا چاہے ایسے جس سے اس کے پاؤں چھپ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے عورت پر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح وضو کرتے وقت اگر 1-2 بال ٹوٹ گئے تو اس کی وجہ سے بھی کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا، کھجلانا چاہے کھجلا سکتے ہیں، ہلکے ہاتھ سے کھجلا لیا کوئی دم وغیرہ نہیں آئے گا، لیکن خوشبو والی چیزیں استعمال نہیں کریں گے۔ اب جب مسجد حرام جانے کا وقت آئے گا، وضو کر کے ہم مسجد حرام کے لیے چلیں گے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے۔ جب مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ، داہنے قدم سے داخل ہو جائیں گے، دعا پڑھ دیں گے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک ونویت سنت الاعتکاف۔ اعتکاف کی بھی نیت کر لیں گے، جب تک مسجد حرام میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ پھر اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں گے، ہاں مطاف میں اتر جاوے، سامنے بیت اللہ نظر آئے گا، راستے سے ایک طرف ہو کر نگاہ اٹھائیں گے، بیت اللہ پر حاجی کی پہلی نگاہ پڑے گی، اندر کی کیفیت بدل جائے گی، جو مانگیں گے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اس لیے اس موقع پر حساس بشاش ہو کر جہاں نگاہ پڑے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور درود شریف مختصر صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دعا کر لیں گے اللہ تو مجھ کو مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میں پوری زندگی جو جائز دعائیں کرتا رہوں، میری ساری جائز دعائیں قبول ہو جائے۔ اور اس موقع پر اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، تلامذہ کے لیے، جن جن لوگوں کے لیے ہدایت کی، صحت کی، عافیت کی، حلال برکت والی روزی کی جو دعائیں کرنا چاہے، اللہ دل میں جو دعائیں ڈالے، زبان پر جو دعائیں آئیں، بیت اللہ کو دیکھ کر اور جو ہے اس نگاہ پر اللہ سے دعائیں کریں گے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ دعا سے فارغ ہو جانے کے بعد استوا کریں گے، یعنی اپنا دہنا ہاتھ کیا کر دیں گے، کھول دیں گے، اور کندھے سے نیچے سے نکال کر جس طرح اس طریقے سے اس کو نکال دیں گے، اور ایسا کر کے یوں احرام ڈال دیں گے، اس کو کیا بولتے ہیں، استوا۔ یہ طواف کے 7 چکروں میں رہے گا۔ اب حجر اسود کے پاس جائیں گے، پیچھے گرین لائٹ ہوگی، جب حجر اسود آ جائے اس کے 1 قدم پہلے نیت کر لو کہ اللہ میں عمرے کا طواف کرتا ہوں، اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں گے، ہمارا سینہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے گا، اپنے ہاتھ مرد کانوں تک، عورتیں کندھوں تک اٹھائے گی اور دعا پڑے گی، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہہ کر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، مرد بھی چھوڑ دیں گے، عورتیں بھی چھوڑ دیں گی۔
پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھائیں گے، یہ تصور کر کے کہ میں نے یہ ہاتھ حجر اسود پر رکھے ہیں، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھ کر پھر ہتھیلی کا بوسہ دیں گے۔ یہ بوسہ گویا حجر اسود کا بوسہ ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، انسانوں کی خطا اور گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ اس لیے جو ہے ہم بوسہ دیں گے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا اور دعا کرتے رہے، روتے رہے۔ پیچھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، آپ نے فرمایا عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ اللہ کا دہنا ہاتھ ہے، جو بوسہ دیتا ہے اللہ سے مصافحہ کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے حجر اسود کا بوسہ دے دیا، وہیں مڑ جائیں گے اور اپنا لیفٹ حصہ جو ہے بیت اللہ کی طرف رہے گا۔ اب طواف کرتے کرتے ہمارا سینہ نہیں ہونا چاہیے، ہماری پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، لیفٹ حصہ بیت اللہ کی طرف رہے گا۔ اب 3 چکروں میں رمل اکڑ کر اپنے کندھے کو ہلا کر، جس طرح ایک بہادر چلتا ہے اپنی چال میں کچھ تیزی لا کر، یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ 3 چکر اس طرح لگائیں گے، کیا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ جس کو کہتے ہیں، یہ پڑھتے رہیں گے۔ رکنے جب حجر اسود ہوگا اس کے بعد ایک کونا رکن عراقی، رکن شامی، پھر اس کے بعد رکن یمانی کا کونا آئے گا۔ رکن یمانی کے کونے سے جو ہے حجر اسود کے کونے تک، رکن یمانی پر ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر کے بوسہ نہیں دینا، یہ سب خلاف سنت ہے۔ وہاں ایک دعا آتی ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یہ پڑھتے پڑھتے حجر اسود تک آئیں گے۔ جب حجر اسود پر آ جاؤ اپنا چہرہ گھما دو اور ہاتھ کو خالی سینے تک اٹھائیں گے، اب کان تک نہیں اٹھائیں گے، خالی شروع کے چکر میں کان تک اٹھانا ہے ہر طواف میں، اور باقی چکروں میں صرف سینے تک اٹھانا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہتھیلی کا بوسہ لے لینا ہے۔ ایک چکر ہو گیا، اس طرح دوسرا، تیسرا، 3 چکر رمل کے ساتھ اکڑ کر، اور باقی 4 چکر نارمل لگائیں گے، اس میں اکڑ کر نہیں چلیں گے۔ جب 7 چکر پورے ہو جائے تو بوسے 8 ہو جائیں گے، اس لیے کہ بوسے سے طواف کو شروع کیا، بوسے پر طواف کو ختم کیا۔ 2 رکعت واجب، جب 2 رکعت نماز پڑھنے جائیں گے تو اس کو ڈھانک دیں گے، یہ حصہ کھلا نہیں رہنا چاہیے، اور نماز جب پڑھیں گے تو کھلے سر نماز پڑھیں گے۔ 2 رکعت واجب الطواف کے مقام ابراہیم یا جہاں کہیں نماز پڑھنے کی جگہ مل گئی، پہلی رکعت میں قل یا الکافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھ دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ملتزم پر دعا کرنا ہے، دور کھڑے رہ کر دعا کر لی۔ زمزم پینا ہے، زمزم پی لیں گے۔ دعا آتی ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہ دعا پڑھ کر زمزم پیئیں گے، خوب سیر ہو کر پیئیں گے، اچھی نیتیں لے کر پیئیں گے۔ پیاسوں نے پیا اللہ نے پیاس مٹائی، بھوکوں نے پیا اللہ نے بھوک مٹائی۔ ماء زمزم لما شرب لہ، حدیث پاک میں آتا ہے زمزم کا پانی ہے جس نیت کو لے کر پیا جائے۔ تو نیت کریں گے، جو اچھی نیتیں کرنا چاہے اللہ زمزم کے پینے کی برکت سے آپ حسم کے دستے مبارک سے جامع کوثر کا پینا آسان فرما دے، تاکہ جو ہے اللہ ہماری نیتوں کو قبول فرما لے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 9واں بوسہ حجر اسود پر لیں گے۔ حجر اسود کی سیدھ میں 9واں بوسہ لے کر پھر صفا جائیں گے۔ جب صفا پہنچیں گے تو صفا پہنچنے کے بعد نیت کریں گے پہاڑی پر کہ میں عمرے کی صفا مروہ کی صحیح کرتا ہوں، اللہ آسان فرما، قبول فرما۔ پھر اس کے بعد جو ہے تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، جو بھی ورد کرنا چاہے ہاتھ اٹھا کر تھوڑی دیر کے لیے دعا کریں گے۔ دعا سے فارغ ہو جانے کے بعد اب صفا مروہ کی صحیح شروع کریں گے، مروہ کی طرف چلنا شروع کریں گے۔ درمیان میں ہرے کلر کی بتی آئے گی، وہاں مرد دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی، اور دعا پڑھیں گے سب کے سب، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ پھر اس کے بعد جب ہرے کلر کی بتی واپس آ جائے اب اس کے بعد دوڑنا بند کر دیں گے، پھر اپنی چال چلیں گے، مروہ پہنچیں گے۔ مروہ پہنچیں گے 1 چکر پورا ہو جائے گا، وہاں پہنچ کر ہاتھ اٹھا کر تھوڑی دیر کے لیے دعا کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد مروہ سے پھر صفا آئیں گے، درمیان میں ہرے کلر کی بتی آئے گی، وہاں تیز چلنا، عورتیں اپنی چال چلے گی۔ جب صفا پہنچیں گے دوسرا چکر پورا ہو جائے گا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ۔ 7واں چکر مروہ پہ کیا ہو جائے گا؟ پورا ہو جائے گا۔ صفا سے چکر شروع ہوگا، مروہ پہ 7واں چکر اینڈ ہوگا۔ ہر چکر میں صفا پر بھی تھوڑی دیر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، اور مروہ پر بھی تھوڑی دیر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ یہ دونوں جگہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، جو دعا کریں گے اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ مسعی
صحیح کرتے وقت بھی جو دعائیں کی جائے گی وہ دعائیں بھی اللہ قبول کرتے ہیں. مطاف طواف کرتے وقت جو دعائیں کی جائے گی وہ دعائیں بھی اللہ قبول فرماتے ہیں. اس لیے جو ہے چاہے اندر دیکھ کر کتاب اگر اردو کی یا گجراتی کی یا انگلش کی جو بھی ساتھ میں اس میں دیکھ کر دعائیں کرنا چاہے یا زبانی اپنوں کو یاد ہے اس طریقے سے کرنا چاہے یا اپنی زبان اپنے اعتبار سے تسبیحات پڑھنا چاہے, تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ درود شریف کے استغفار کی جو پڑھنا چاہے جو دعائیں کرنا چاہے کر سکتے, صحیح کرتے وقت بھی اور طواف کرتے وقت بھی. پھر اس کے بعد 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ دیں گے بال کاٹنے سے پہلے. پھر اس کے بعد جو ہے اپنے سر پر استورا پھرا دیں گے. جہاں استورا پھرائیں گے حاجی احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائے گا, کیونکہ یہ کیا کر رہا ہے, تمتع کر رہا ہے. تمتع کرنے والا صرف عمرہ کرتا ہے اور اس کا احرام ایک دن میں کیا ہو جائے گا, اتر جائے گا. پھر حج کے ٹائم پر اس کو دوبارہ حج کا احرام باندھنا پڑے گا, اور وہ حج کا احرام وہی عزیزیہ سے جہاں پر رہتے تھے بلڈنگ وہیں سے احرام پھر سے حج کا باندھیں گے اور پھر اس احرام کے ساتھ حج کرنے جائیں گے. اب دیکھو طواف بغیر وضو کے نہیں ہوگا, جہاں وضو ٹوٹے گا طواف کو روکنا پڑے گا اور وضو کرنے جانا پڑے گا. وضو کر کے جب واپس آئیں گے تو جہاں سے ہمارا طواف وضو ٹوٹا تھا وہاں سے یا حجر اسود کے پاس سے باقی چکر پورے کر لیں گے تو ہمارا طواف ہو جائے گا. پھر سے طواف شروع سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا, عصر کے بعد اور فجر کے بعد اگر طواف کریں گے چاہے عمرے کا نفل طواف جو بھی, تو اس کے بعد 2 رکعت واجب الطواف کی نہیں پڑھ سکتے. یہ نماز کب پڑھنی پڑے گی, مغرب کے بعد پڑھنی پڑے گی. اسی طرح اشراق کے بعد پڑھنی پڑے گی. تو اگر عمرے کا طواف کر رہے تو طواف کر کے صفا مروہ کی صحیح شروع کر دیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے. نماز پڑھے بغیر کیا کر دیں گے, صفا مروہ کی صحیح شروع کر دیں گے. پھر اس کے بعد جب مغرب کا ٹائم ہو جائے گا تو چاہے بال کاٹ لیے, بال کاٹنے باقی جیسا بھی, تو جو نمازیں باقی رہ گئی ہے 2 رکعت واجب الطواف کی, 2 رکعت شکرانے کی, وہ سب نمازیں مغرب کے بعد پڑھیں گے. جب مغرب کا وقت ہو جائے اس کے بعد پڑھیں گے. اور صبح فجر کے بعد اگر کر رہے تو جب اشراق ہو جائے گا اس وقت پڑھیں گے. اشراق سے پہلے, طلوع آفتاب سے پہلے نمازیں نہیں پڑھ سکتے, نمازوں کا پڑھنا مکروہ ہے. لیکن صحیح کرتے کرتے اگر وضو ٹوٹ گیا تو بغیر وضو کے صحیح کر سکتے ہیں, کیونکہ وضو صحیح میں رہنا شرط نہیں ہے لیکن طواف میں شرط ہے. اگر صحیح کرتے کرتے تھک گئے, تھوڑی دیر بیٹھنا چاہے, 2 چکر بعد میں کھڑے ہو کر باقی لگانا چاہے, کوئی حرج نہیں ہے. لگاتار مسلسل صحیح کرنا ضروری نہیں ہے. طواف کرتے کرتے تھک گئے, بیٹھنا چاہے تھوڑی دیر, پھر باقی چکر پورے کرنا چاہے کر سکتے ہیں. لیکن طواف میں اتنا اہتمام کرنا پڑے گا کہ اگر ہمارا سینہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا ہے, جسے نماز کا ٹائم نماز کا وقت آ گیا, نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے طواف کرتے کرتے, تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد 2-4 قدم پیچھے ہٹ جائیں گے اور اس کے بعد باقی کنٹینیوس چکر پورے کر لیں گے. کیونکہ ہمارا سینہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا تو اتنا حصہ جو ہے طواف کا ناقص رہ جائے گا. اگر وہیں سے پورا کریں گے تو کیا کریں گے, 2-4 قدم پیچھے ہٹ جائیں گے اور اس کے بعد باقی چکر پورے کر لیں گے, تو اس سے بھی ہمارا طواف پورا ہو جائے گا. مسلسل طواف کرنا اور جو ہے اس کی نمازیں اکٹھی پڑھنا, بعض لوگ جو ہے 14 چکر لگا لیتے, 21 چکر لگا لیتے اور سب کی 2 کر کے نمازیں پڑھتے, ایسا کرنا مکروہ ہے. 7 چکر لگائیں گے, 2 رکعت واجب الطواف کی پڑھیں گے, پھر 7 چکر, پھر 2 رکعت واجب الطواف کی. اس طریقے سے طواف کریں گے. یہ تو ہو گئے عمرے کے افعال. عمرے میں 4 کام ہوتے ہیں. نمبر 1 احرام, نمبر 2 طواف, نمبر 3 صفا مروہ کی صحیح, اور نمبر 4 اپنے بال کا کاٹنا, حلق کرنا. عورتوں کے لیے مخصوص مسائل. دیکھو عورتیں اگر گھر سے ناپاک ہے اور یہ ناپاکی جو ہے حج کے اعمال پورا ہونے سے پہلے پاکی نہیں آ رہی ہے تو بھی عورت عمرہ نہیں کر سکے گی, کیونکہ عمرہ کرنے کے لیے طواف کرنا پڑے گا اور طواف کے لیے پاکی ضروری ہے. اور اگر اس کی ناپاکی یہاں سے لے کر حج کے شروع ہونے تک پاکی آ ہی نہیں رہی ہے, ناپاکی کے دن رہیں گے, تو یہ عورت جو ہے ہوائی جہاز میں عمرے کی نیت نہیں کرے گی, نہ قران کرے گی, نہ تمتع کرے گی, بلکہ حج افراد کرے گی. حج کا احرام باندھ لے گی سیدھی اور وہ احرام ہی میں رہے گی. صابن, شرف وغیرہ, برتن دھونا, کپڑے دھونا کچھ نہیں کر سکتی ہے. احرام ہی میں رہے گی اور اسی احرام میں مینا جائے گی. مسجد حرام صحن میں آ سکتی ہے, مسجد حرام میں نہیں آ سکتی ہے, کیونکہ مسجد حرام میں ناپاکی کی حالت میں آنا منع ہے. تو اسی احرام میں جو ہے اس کو رہنا ہے اور اسی میں جو ہے اس کو مینا جانا, عرفہ جانا, بڑے شیطان کو کنکری مارنا, اور قربانی واجب نہیں رہے گی چونکہ افراد ہو گیا. افراد پر قربانی مستحب ہے, کرنا چاہے کر سکتی ہے, واجب نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو اپنے بال کاٹ لے گی وہاں تک اس کو احرام میں رہنا پڑے گا, اور ناپاکی کے ساتھ احرام بھی صحیح ہو جائے گا اور حج کی نیت بھی صحیح ہو جائے گی اور سارے کام کر سکے گی. صرف طواف نہیں کر سکے گی, قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں کر سکے گی اور نماز نہیں پڑھ سکے گی.
باقی سارے کام جو ہے ناپاکی کے ساتھ بھی کر سکتی ہے. لیکن اگر عمرے کی نیت کر لی اور وہاں پہنچنے کے بعد ناپاکی کا خون آ گیا اور عمرہ نہیں کر سکی تو اب اور حج کے دن شروع ہو گئے تو اس عورت کو بال کاٹ کے حج کا احرام باندھنا پڑے گا. عمرہ کیے بغیر بال کاٹنے پڑے اور کاٹ کے چونکہ اب بال نہیں کاٹے گی تو عمرے کے احرام سے باہر نہیں آئے گی اور حج کا احرام شروع نہیں ہوگا. تو جو ہے اس کو بال کاٹ کے عمرے کے ارکان کیے بغیر حج کا احرام دوبارہ باندھنا پڑے گا. اور جو یہ عمرہ چھوڑ دیا اس نے ناپاکی کی وجہ سے مسجد عائشہ جا کر عمرے حج سے فارغ ہو کر اس عمرے کی قضا کرنی پڑے گی اور ایک دم بھی دینا پڑے گا چونکہ عمرہ چھوڑ دیا. لیکن جو قربانی اس پر واجب تھی کنکری مارنے کے بعد وہ قربانی معاف ہو گئی کیونکہ اس کا حج حج افراد بن گیا. حج افراد کیوں بنا؟ اس لیے کہ یہ حج سے پہلے عمرہ نہیں کر سکی. تمتع اسی وقت بنتا ہے جبکہ عمرہ سے حج سے پہلے عمرہ کرے. اگر حج سے پہلے عمرہ نہیں کیا تو تمتع نہیں بنے گا, پھر اس کا حج افراد بن جائے گا. اور اگر قران کیا ہے تب بھی اس عورت کو جو ہے حج عمرہ کرنے کا ٹائم ملا نہیں, اب جو ہے اس کو جانا پڑا مینا عرفات وغیرہ اسی احرام میں, پھر مسجد عائشہ جا کر عمرے کی قضا کرنی پڑے گی اور دم بھی دینا پڑے گا. لیکن اس کی بھی قربانی معاف ہو جائے گی کیونکہ حج کا حج افراد بن گیا. تو جو ہے ناپاکی کے ساتھ طواف نہیں کر سکتے ہیں اور وہاں بھی اگر ناپاکی آ گئی تو طواف کو روکنا پڑے گا. لیکن صحیح کرتے کرتے ناپاکی آ گئی تو صحیح پوری کر سکتی ہے لیکن طواف ناپاکی کے ساتھ نہیں کر سکے گی. یہ تو مسائل عورتوں کے ہو گئے. اس کے علاوہ جب حج کا دن آئے گا تو تمتع کرنے والے کو پھر سے حج کی نیت کر کے احرام باندھنا پڑے گا. تو اپنے عزیزیہ میں جہاں بلڈنگ ہے وہیں سے احرام غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر جو ہے حج کی نیت کریں گے. اگر حج بدل کر رہے ہیں تو نیت کر لیں گے کہ میں فلاں ابن فلاں کی طرف سے حج کرتا ہوں, اللہ آسان فرما قبول فرما, اور 3 مرتبہ لبیک پڑھ دیں گے. اور اگر اپنا حج کر رہے ہیں تو کچھ نیت اس طرح نہیں کرنا, بس اتنا بول دیں گے میں حج کرتا ہوں اللہ آسان فرما قبول فرما, پھر 3 مرتبہ لبیک پڑھ دیں گے. ابھی ہمارا ہی حج ادا ہوگا, فرضی ادا ہوگا, اور اگر پہلے فرض کر چکے ہیں تو نفل بن جائے گا اور اس کا ثواب چاہے زندوں کو مردوں کو پوری امت کو بھی پہنچانا چاہے تو پوری امت کو بھی پہنچا سکتے ہیں. اب جب حج کی نیت کر لی لبیک پڑھ لیا پھر سے احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی. اب حج میں کیا کرنا ہوگا؟ حج میں جو یہاں سے مختصر سامان تیار کر کے مینا جانا ہے. دیکھو سامان زیادہ مت لینا, چھوٹی سی ہینڈ کیری کے اندر جیسا اسکول بیگ ہوتی ہے اتنی چھوٹی سی اسکول بیگ میں اپنا سامان آ جائے اور وائف کی بیگ میں وائف کا سامان آ جائے, تاکہ جتنا سامان کم رہے گا, کبھی چلنا پڑا کہیں جو ہے سفر چل کے کرنا پڑا تو سامان کے اٹھانے میں کیا رہے گی؟ آسانی رہے گی. تو جو ہے سامان مختصر تیار کر کے غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد جو ہے حج کی نیت کر کے 3 مرتبہ لبیک پڑھ کے احرام کی پابندیوں میں آ گئے. پھر اس کے بعد جائیں گے مینا. مینا میں کوئی جو ہے آج کوئی حج کا رکن نہیں ہے, نمازیں پڑھیں گے. اگر رات کو پہنچ گئے 8 ذی الحجہ کی رات کو تو 8 ذی الحجہ کی فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر, 9 ذی الحجہ کی فجر بھی کہاں ہوگی؟ مینا میں ہوگی. یہ سب نمازیں پڑھیں گے. جو لوگ 13 دن والے ہیں ان کو تو قصر کرنا ہے, جو 20 دن والے 25 دن والے ہیں وہ نمازیں پوری پڑھیں گے چونکہ ان کا مدینہ کا سفر جو 15 دن کے بعد ہوگا. 15 دن کا قیام مکہ میں ہوگا اور اس کے بعد وہ مدینہ جائیں گے تو وہ لوگ جو ہے مکہ پہنچتے ہی مقیم بن جائیں گے, چاہے چند دنوں کے بعد مینا عرفات جانا پڑے. دونوں طرح کے اکابر و مفتیان کرام کے نظریہ ہے. ایک نظریہ یہ بھی ہے اور دوسرا نظریہ یہ بھی ہے کہ اگر 15 دن کے اندر اندر مینا عرفات جانا پڑا تو جو ہے انسان مسافر رہے گا. تو جیسے جیسے جو ہے ہمارے علماء ساتھ میں ان کی رہبری میں کیا کریں گے؟ حج کریں گے. اب جب مینا پہنچیں گے نماز وغیرہ سے فارغ ہو گئے, 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق ایک مرتبہ مرد کو بلند آواز سے, عورتوں کو آہستہ آواز سے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, یہ پڑھنا واجب. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ لبیک پڑھیں گے. اب جو ہے 9 ذی الحجہ کو جب عرفات پہنچے, چاہے 7 بجے 8 بجے 9 بجے جیسے بھی پہنچے, عرفات میں ظہر سے پہلے اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاؤ. فون وغیرہ جس سے بھی رابطہ کرنا ہے, بمبئی وغیرہ سارے لوگوں سے فون سے رابطہ کر کے سب فارغ ہو جانے کا. جہاں ظہر کا ٹائم ہو اپنی ضروریات سے وضو وغیرہ سے غسل کرنا ہے, غسل سے فارغ ہو کر اب ظہر کو ظہر کے ٹائم میں پڑھیں گے, عصر کو عصر کے ٹائم میں پڑھیں گے. مسجد نمیرہ جا کے نماز پڑھیں گے تو 2 نمازیں جمع ہوگی, لیکن اگر اپنے خیمے میں پڑھیں گے تو ظہر کے ٹائم پر, عصر کے ٹائم پر پڑھی جائے گی. جب ظہر کی نماز سے فارغ ہو جاؤ اب عصر تک اپنے پاس وقت ہے, بہت بہترین وقت ہے. اور حج وقوف عرفہ کا نام ہے, حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ, اور حج عرفہ کے دن اللہ پہلے آسمان پر ہوتے ہیں
اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کی طرف سے یوں کہا جاتا ہے فرشتوں تم گوار ہو میرے یہ بندے دور دراز جگہوں سے پراگندہ حال بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ہر ایک کی زبان پر لبیک اللہم لبیک کا شور ہے میرے یہاں پہنچے ہیں تم گوار ہو میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا. فرشتے کہتے فلاں عورت گناہ کے ساتھ منسوب. اللہ فرماتے آج کے دن میں نے ان کے گناہ کو بھی معاف کر دیا. پھر اللہ بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ میرے بندو تم میری رحمت کی امید لگا کر آئے ہو تمہارے گناہ زمین کے ذرات سے بارش کے قطروں سے درختوں کے پتوں سے زیادہ ہو میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جاؤ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ. اس لیے جو ہے جو عرفات کے میدان چھوڑے اس حال میں کہ اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ پتہ نہیں میرے اللہ نے میری مغفرت کی یا نہیں اس سے بڑا کوئی محروم نہیں ہے. اس لیے جو ہے پوری امید کے ساتھ کہ اللہ نے میرے گناہ کو معاف کر دیا. اللہ عرفات کے میدان میں پہنچایا اور عرفات کا میدان چھوڑ رہے اس حال میں کہ اللہ نے میرے گناہ کو معاف کر کے مجھے پاک صاف کر دیا. اب زندگی کا نیا دن شروع ہو رہا ہے. اس لیے جو ہے اس نیت کے ساتھ عرفات کے میدان میں رہے اور مناجات مقبول حزب الاعظم ایک خاص وظیفہ چاہے 300 مرتبہ لبیک پڑھنا ہے استغفار پڑھنا ہے درود شریف پڑھنا ہے. ایک وظیفہ یہ آتا ہے کہ جس نے 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر اور جس نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اور 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید اللہ بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم 100 مرتبہ پڑھا. تو اللہ فرماتے فرشتوں سے کہ میرے بندے نے میری پاکی میری حمد میری ثنا میری عظمت بیان کی آپ وسلم پر درود شریف پڑھا تم گوار ہو میں نے اس کی مغفرت کر دی. اور یہ عرفات میں جتنے لوگ جمع ہیں اگر یہ سارے لوگوں کے متعلق سفارش کرے گا میں اس کی سفارش کو قبول کروں گا اور سارے لوگوں کی مغفرت کر دوں گا. اس لیے جو ہے حاجی وہاں اپنے لیے بھی اپنے گھر والوں کے لیے پوری امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے. حدیث پاک میں آتا اللہ حاجی کی بھی دعا قبول کرتے ہیں اور حاجی جن جن لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے جو ہے وہاں دعا کا اہتمام کیا. اجتماعی انفرادی دعا اجتماعی دعا بھی ہوتی ہے. جیسا جیسا نظام ہوگا وہ جو ہے وہاں جانے کے بعد سمجھ میں آ جائے گا. پھر عصر کا جب ٹائم ہوگا تو عصر کی نماز پڑھیں گے. عصر کی نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد اب حاجیوں کو جو ہے بس کے ذریعے سے معلم یا جو ٹور والے ہیں وہ بسوں میں جو ہے لے جانا شروع کر دیں گے. ابھی اپنا ٹائم ختم نہیں ہوا جو ہے لبیک پڑھتے رہیں گے تسبیحات پوری کرتے رہیں گے دعائیں کرتے رہیں گے. پھر اس کے بعد یہاں سے اب چلیں گے مزدلفہ کے لیے. مغرب کی نماز عرفہ میں نہیں پڑھنی مزدلفہ کے راستے میں بھی نہیں پڑھنی. مغرب کی نماز جا کر پڑھیں گے مزدلفہ میں وہ بھی مغرب کے ٹائم پر نہیں بلکہ عشاء کے ٹائم پر. جب عشاء کا ٹائم ہوگا مغرب کا ٹائم چلا جائے گا تب مغرب کی نماز پڑھیں گے. اذان دے دی تکبیر کہہ دی مغرب کی فرض نماز پڑھ لی اس کے بعد ایک بار تکبیر تشریق 3 مرتبہ لبیک پڑھ لیا پھر مغرب کی سنت نہیں پڑھیں گے عشاء سے پہلے کی سنت بھی نہیں پڑھیں گے اور فوراً بغیر تکبیر بغیر اذان کے عشاء کی فرض نماز پڑھیں گے. عشاء کی فرض سے فارغ ہو جانے کے بعد تکبیر تشریق ایک بار 3 مرتبہ لبیک پھر مغرب کی سنت پڑھیں گے اور اس کے بعد عشاء کی سنت وتر وغیرہ نوافل وغیرہ سے فارغ ہوں گے. یہ پہلا کام ہو گیا مزدلفہ کا. دوسرا کام کنکریاں چن لیں گے. اگر 4 دن مارنی ہے تو 70 اگر 3 دن مارنی ہے تو 50 سے کچھ زیادہ چن لیں گے. جو بڑا چنے کا دانہ ہوتا ہے اس کے برابر کنکریاں چن لی اس کو دھو کر جو ہے تھیلی وغیرہ میں پانی کی بوتل وغیرہ میں رکھ لیں گے. وائف کی بھی چننا چاہے وائف ساتھ میں چننا چاہے جس طریقے سے بھی جو ہے کنکریاں چن کر اپنے پاس رکھ لیں گے. اگر آرام کرنا ہے ضروریات سے فارغ ہونا ہے آرام کر لیں گے. آج کی رات حاجی کے لیے شب قدر سے بھی بہتر ہے اس لیے اس رات کو کیا کریں گے غنیمت سمجھیں گے اور اس کے بعد جو ہے آرام کر کے تہجد میں اٹھ جائیں گے تہجد کی نماز پڑھیں گے. مینا میں بھی تہجد کا موقع ہوگا تہجد پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے فجر کا جب ٹائم ہو جائے گا فجر کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر دعا کر کے اب یہاں سے جو ہے حاجی چل کر یا جیسا بھی نظام ہو جو ہے عام طور پر حاجی بہت بڑا مجمع جو ہے حاجیوں کا مینا سے مزدلفہ سے مینا چل کر جاتا ہے. تو وہ تو جیسا جیسا اتفاق کوئی نظام جو ہے یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. چاہے سعودی جتنا بھی نظام بنائے لیکن وہ وقت پر پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن اللہ سے کیا مانگیں گے عافیت مانگیں گے آسانی مانگیں گے تاکہ اللہ ہم کمزوروں پر کیا کرے رحم و کرم کا معاملہ فرمائے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اب یہاں سے جائیں گے کہاں مینا جائیں گے.
مینا جا کر اپنا سامان رکھ دیے. سامان رکھنے کے بعد آج کا پہلا دن کنکری مارنا ہے. 10 ذی الحجہ ہو گیا. آج کا پہلا دن چھوٹے شیطان کو بھی نہیں مارنی, بیچ والے کو بھی نہیں مارنی, بلکہ بڑے کو 7 کنکریاں ماریں گے. بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر 7 کنکریاں ماریں گے. رغما للشیطان ورضا للرحمن, شیطان کو ناراض کرتے ہوئے, رحمان کو راضی کرتے ہوئے. اس کے بعد دعا نہیں کریں گے. یہ پہلا کام ہو گیا. دوسرا کام جو ہے کنکری مارنے کے بعد قربانی کرنا. دیکھو ایک قربانی وہاں ہوگی جو حج کی قربانی ہے, اور ایک قربانی یہاں ہوگی جو بقرعید کی قربانی ہے. بقرعید کی قربانی آپ وہاں بھی کروا سکتے ہیں, اور یہاں کروانا چاہے تو یہاں بھی کروا سکتے ہیں. چاہے بڑے میں حصہ لکھا لو, چاہے رشتے دار کو بول کر جاؤ, لیکن حج کی قربانی تو وہیں کروانی پڑے گی. حج کی قربانی انڈیا میں نہیں چلے گی, وہ حج کی قربانی وہیں ہوگی. حج بدل کر رہا ہو کہ اپنا حج کر رہا ہو, ایک ہی قربانی ہوگی حج کی. حج بدل کے ایسے 2 قربانی نہیں ہو جائے گی, بلکہ قربانی کیا رہے گی, ایک ہی رہے گی. وہ کہاں ذبح ہوگی وہاں ذبح ہوگی. اگر آپ بقرعید کی قربانی وہاں کروانا چاہے, یہاں نظام نہیں ہے, تو پھر وہاں آپ کو جو ہے بقرعید کی قربانی بھی آپ کروا سکتے ہیں. اب قربانی میں آپ اپنا ہی نام لکھائیں گے. آپ اگر کسی کا حج بدل بھی کر رہے تو اس کا نام لکھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنا نام لکھائیں گے, کیونکہ آپ نے نیت شروع میں کر لی, فلاں ابن فلاں کی طرف سے حج کرتا ہوں. اب یہ سارے کام آپ جو بھی کر رہے, کس کے لیے کر رہے, جس کی طرف سے آپ نے حج کی نیت کی ہے. یہ سارے کام اس کے لیے ہو رہے. ورنہ کیا ہوگا, آپ اپنا بھی نام لکھائیں گے, پھر مرحوم کا بھی نام لیں گے, وہاں 2 بکرے ذبح ہو جائیں گے. وہ بولے گا 2 بکرے آپ کے ہو, 2 بکرے کے پیسے دو, تو حاجی بولے گا میری تو ایک قربانی ہے. تو پھر یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے. اس لیے کیا کریں گے, اپنا ہی نام لکھائیں گے. آپ نیت کر لو, ہو گیا. آپ کو مرحوم کا نام لکھانے کی ضرورت, ورنہ وہ بکرا ذبح کرنے والا کنفیوز ہو جاتا ہے, پھر 2 بکرے کٹتا ہے, پھر ٹوکن نمبر بھی الگ الگ ہو جاتا ہے, اس سے پریشانی ہوتی ہے. تو آپ شروع میں حج میں نیت کر لی, ہو گئے سارے کام. کس کی طرف سے ہو رہے, جس کی طرف سے آپ نے حج کی نیت کی ہے. اس کے بعد جب قربانی ہو جائے, اب جو ہے آپ اپنے سر پر کیا کر دیں گے, استورا پھروا دیں گے. جہاں استورا پھروا دیا, ساری احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی. صرف میاں بیوی کا تعلق حلال نہیں ہوگا. طواف زیارت کے بعد میاں بیوی کا تعلق حلال ہو جائے گا. پھر جو ہے جب سلے ہوئے کپڑے غسل وغیرہ کر کے سلے ہوئے کپڑے پہن کر طواف زیارت کرنے جائیں گے. طواف زیارت جب کریں گے تو اس میں جو ہے رمل کرنا پڑے گا 3 چکروں میں. استباء نہیں ہوگا چونکہ احرام اتر گیا, اس لیے کہ اس کے بعد تمتع کرنے والے کو حج کی صحیح کرنی ہے. وہ صحیح پہلے کی نہیں ہے, لیکن قران کرنے والا تو صحیح پہلے کر لے گا, تو اس کو طواف زیارت میں رمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. صرف طواف کے 7 چکر لگائے گا, 8 بوسے دے دے گا. لیکن اگر تمتع کر رہا ہے, صحیح باقی ہے, تو اس کو حج کی صحیح بھی کرنی پڑے گی. حج کی صحیح کی نیت سے ہوگی. 7 چکر جس طرح لگائے عمرے میں اس طرح لگائے گا. پھر اس کے بعد بال نہیں کاٹے گا. بال کیا ہو گئے, پہلے کٹ چکے. کنکری مار کے قربانی کرنے کے بعد بال کٹ گئے. اب طواف زیارت کر کے حج کی صحیح کر کے بال نہیں کٹوانے کے ہیں. اب جو ہے جانا ہے اس کو مینا, دوسرے دن کی کنکری مارنے کے لیے اور تیسرے دن کی کنکری مارنے کے لیے. تو جو دوسرے دن کی جب کنکری مارنی ہوگی تو اس موقع پر ظہر کے بعد ٹائم شروع ہوگا. ظہر سے پہلے کنکری نہیں مار سکیں گے. تو ظہر کے بعد جب ٹائم شروع ہو جائے تو مغرب سے لے کر صبح صادق تک کنکری مار سکتے ہیں. پہلے دن کا ٹائم طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر ظہر تک سنت, ظہر سے لے کر مغرب تک مباح, اور مغرب سے لے کر صبح صادق تک مار سکتے ہیں. دوسرے دن کا ٹائم ظہر کے بعد شروع ہوگا, ظہر سے لے کر مغرب تک, اور مغرب سے لے کر صبح صادق تک پوری رات مار سکتے ہیں. پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکری ماریں گے, بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن پڑھ کر. پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر سائڈ میں ہٹ کر کیا کر لیں گے, ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیں گے. یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے, اس موقع پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہے. پھر بیچ والے کو 7 ماریں گے, سائڈ میں ہٹ کر دعا کریں گے. بڑے کو 7 ماریں گے, اس کے بعد دعا نہیں کریں گے. یہ ہو گئی کنکری دوسرے دن کی. پھر مینا آ جاؤ, مینا قیام کریں گے. تیسرے دن کنکری مارنے کے لیے ظہر کے بعد ٹائم شروع ہوگا. ظہر سے لے کر مغرب تک, مغرب سے لے کر صبح صادق تک مار سکتے ہو. مغرب کے بعد بھی مار کر جانا چاہو, عزیزیہ وغیرہ اپنی بلڈنگ مکہ وغیرہ جا سکتے ہو. چوتھے دن کی کنکری واجب نہیں ہوگی. چوتھے دن کی کنکری کب واجب ہوگی, جبکہ چوتھے دن ہم صبح صادق مینا میں رہیں گے اور صبح صادق ہو جائے گی, تو اب چوتھے دن کی کنکری مار کے جانا پڑے گا. لیکن اگر رات کو مار لیا اور جانا چاہے تو عزیزیہ جا سکتے ہیں. تیسرے دن بھی پہلے چھوٹے کو 7 ماریں گے, دعا کریں گے. بیچ والے کو 7 ماریں گے, دعا کریں گے. بڑے کو 7 ماریں گے, اس کے بعد دعا نہیں کریں گے. لبیک ہمارا بند کب ہوگا, جہاں شیطان بڑے شیطان کو پہلے دن کنکری ماریں گے لبیک بند ہو جائے گا. اور عمرہ کرنے کے لیے جب جا رہے ہیں یہاں سے, تو جہاں طواف شروع کریں گے لبیک بند ہو جائے گا. یہ تمتع کرنے والے کے لیے. افراد اور قران کرنے والے کے لیے خالی طواف میں بند رہے گا. صحیح میں بھی پڑھ سکتا ہے, اس کے بعد بھی چالو رہے گا, چونکہ اس کا احرام تو ہو ہی گیا ہے. اس کا احرام تو اترے گا کب, جب کنکری مار کے قربانی کر کے حلق کرے گا تب اترے گا. تو وہ ہر وقت لبیک پڑھتا رہے گا. لیکن جہاں کنکری مارے گا
تو قران کرنے والے کا، افراد کرنے والے کا بھی لبیک بند ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے دیکھو کنکری مارنے کے لیے وکیل بنانا، بعض لوگ کیا کرتے، کبھی اتنے چلے نہیں ہے، پہلی مرتبہ چلنے کا اتفاق ہوتا ہے تو چل 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 کر پھر اس کے بعد جب کنکری مارنے کا وقت آتا ہے، کبھی پہلے دن تو مار دیتے ہیں لیکن دوسرے دن کنکری مارنے کا ٹائم آتا ہے تو بول دیتے ہیں میری طرف سے تم مار دینا، میں تو تھک گیا ہوں، میرے پیر تو بہت سوج گئے ہیں، چلنے کو ہو نہیں رہا ہے۔ دیکھو ایسا نہیں چلتا، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نماز معذور ہو گئے، اتنے بیمار ہیں، بوڑھے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ وکیل بنا سکتے، یا جو ہے آپ چل کر جمرات تک نہیں جا سکتے تو وکیل بنا سکتے، یا آپ کے پاس ویل چیئر ہے اور ویل چیئر کے ذریعے سے حاجی کو بٹھا کر وہاں اتر کر کنکری حاجی مار سکتا ہے تو یہ بھی وکیل نہیں بنا سکتا۔ لیکن ویل چیئر نہیں ہے یا ویل چیئر کو بٹھا کر بھی وہاں اتر کر کنکری نہیں مار سکتا ہے تو یہ دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے کہ میری طرف سے تم کنکری مار دینا۔ لیکن اگر معذور نہیں ہے تو وکیل بنائے گا بھیڑ کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے تو نہیں چلے گا، اس کو خود کو کنکری مارنی پڑے گی، اگر نہیں مارے گا تو دم آئے گا۔ دم سمجھتے ہو؟ دم کا مطلب ہوتا ہے 500 600 700 ریال کا جو بکرا ملے گا اس کو ذبح کرنا پڑے گا اور اس کا گوشت کھا سکتے نہیں ہے، صدقہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے کوشش کرنے کی دم نہیں آوے ورنہ دم نکل جائے گا، اتنا ریال جو ہے صدقہ کرنا پڑے گا بکرا۔ اس لیے پوری کوشش کرنے کی کہ جو ہے ایسے ممنوعات، حاجی بے اختیاری میں کبھی ہاتھ دھو ڈالتا ہے، کبھی شیمپو استعمال کر ڈالتا ہے، نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں، خوشبو والی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب کنکری مار لی، اگر چوتھے دن مارنی ہے تو پھر مینا ٹھہر جاؤ، اور چوتھے دن بھی جو ہے ظہر کے پہلے مار سکتے لیکن ظہر کے بعد مارنا جو ہے یہ بہتر ہے، اور امام صاحبین کے نزدیک تو ٹائم ہی ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے، پہلے چھوٹے کو ساتھ ماریں گے دعا کریں گے، بیچ والے کو ساتھ ماریں گے پھر دعا کریں گے، بڑے کو ساتھ مار کے دعا نہیں کریں گے۔ طواف زیارت 10 11 12 کی مغرب سے پہلے کرنا واجب ہے۔ اگر 12 کی مغرب تک طواف زیارت نہیں کیا تو جب بھی کریں گے ہو جائے گا، چونکہ فرض ہے، اس کے بغیر میاں بیوی کا تعلق حلال نہیں ہوگا تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن 12 کی غروب کے بعد کریں گے تو دم آ جائے گا، اس لیے 12 کے پہلے غروب آفتاب سے پہلے کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر عورت 10 11 12 تینوں دن ناپاک رہی، اب پاک نہیں ہوئی تو یہ جب بھی پاک ہونے کے بعد کرے گی تو اس پر دم نہیں آئے گا، لیکن اگر 12 کی صبح پاک ہو گئی، اب ٹائم ملا کہ وہ غروب سے پہلے طواف زیارت کر سکتی ہے تو اس کو بھی طواف زیارت کرنا پڑے گا، اگر نہیں کیا عورت نے تو اس پر بھی دم واجب ہو جائے گا۔ اس لیے جو اس کا بھی کیا کرنا، اہتمام کرنا۔ عورتوں کو لیکوریا کا مرض ہوتا ہے، یعنی سفید پانی ڈسچارج ہوتا ہے، دیکھو اگر وہ معذور ہے یعنی مسلسل پانی نکلتا رہتا ہے تب تو جو ہے اس کو معذور کہیں گے۔ معذور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر پوری نماز کے ٹائم میں اتنا ٹائم بھی نہ ملے کہ وہ وضو کر کے فرض نماز پڑھ سکے، مسلسل پانی آ رہا ہے، تب تو جو ہے وہ نماز کا وقت شروع ہوگا وضو کر لے گی، اور جب تک دوسری نماز کا وقت شروع نہیں ہوگا وہاں تک اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ وضو باقی رہے گا چاہے وہ پانی نکلتا رہے، پھر اسی وضو سے وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے، طواف بھی کر سکتی ہے، سب کر سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کو اتنا ٹائم ملتا ہے مسلسل وہ پانی نہیں نکل رہا ہے تب تو جو ہے اس کو پاکی کے ساتھ طواف کرنا پڑے گا، روئی وغیرہ رکھنی پڑے گی تاکہ وہ پانی رک جائے، اور اس کے بعد جو ہے وضو کر کے پھر طواف کرنا پڑے گا۔ اگر وہ روئی کے باہر پانی نکل آیا اور باہر کی روئی گیلی ہو گئی تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب کیا کرنا پڑے گا، واپس جا کر صفائی کر کے نئی روئی پہن کر نئی روئی ڈال کر پھر دوبارہ آ کر جو چکر باقی رہ گئے ہیں وہ چکر باقی پورے کر لے گی تو اس کا طواف ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے یہ سب باریک مسائل ہے، عورتوں کو جو اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے مفتیان کرام سے جو ہے معلوم کر کے، تاکہ ہمارا عمرہ اور حج اور طواف کیا ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے آخر میں الوداعی طواف ہوگا جو مدینہ جانے سے پہلے کریں گے، وہ اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں ہوگا، اس میں صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب نفل صحیح نہیں ہوتی ہے، نفل طواف ہوگا، اور طواف وداع بھی جو ہے صرف طواف وداع ہوگا، اس میں بھی صحیح نہیں ہوگی، 7 چکر لگائیں گے، 8 بوسے دے دیں گے، پھر اس کے بعد 2 رکعت واجب الطواف کی پڑھ دیں گے، اور یہ طواف خوب رو کر کریں گے چونکہ یہ آخری طواف ہے، بعد میں کب موقع ملتا ہے، اور اس کے بعد حتیم میں جا کر میزاب رحمت کے نیچے مقام ابراہیم کے پیچھے ملتزم سے سمٹ کر دعائیں کریں گے، اللہ سے مانگیں گے اللہ ہماری اس عمرے کو حج کو قبول فرما لے، اور اللہ بار بار آنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر جب باہر نکلیں گے بیت اللہ کو بار بار مڑ کر دیکھیں گے، بیت اللہ کی جدائیگی پر حسرت کریں گے، روئیں گے، اے اللہ تو ہمارا یہ آنا آخری آنا نہ بنا، بار بار آنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر اس طریقے سے جو ہے بیت اللہ سے باہر نکل جائیں گے، پھر مدینہ کی تیاری کریں گے۔
دیکھو مدینہ کی تیاری کے سلسلے میں جب مدینہ پہنچیں گے تو راستے میں جو ہے درود شریف پڑھتے رہیں گے، اور راستے میں اگر کوئی نماز آ گئی تو قصر کریں گے، 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے۔ جب مدینہ پہنچیں گے تو ایک دعا آتی ہے، اللہم ھذا حرم نبیک فاجعلہ لی وقایۃ من النار وامانا من العذاب وسوء الحساب۔ اے اللہ یہ آپ کے نبی کا حرم آ گیا، اس حرم کو، اس داخلے کو میرے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دیجیے، برے حساب سے اور عذاب سے امن کا ذریعہ بنا دیجیے۔ تو درود شریف پڑھتے رہو، جب اپنے رہائش گاہ پر پہنچو سامان رکھ کے آرام کر کے غسل سے فارغ ہو کر سفید کپڑے پہن کر خوشبو سے معطر ہو کر مسجد نبی چلیں گے۔ جب مسجد نبی جائیں گے زبان پر درود شریف ہونا چاہیے، روزانہ 3000 مرتبہ 70,000 مرتبہ جتنا درود پڑھ سکتے ہیں ہماری زبان پر درود ہونا چاہیے۔ آپ قسم کا روحانی فیض ملے گا، توجہات عالیہ ملے گی، اس لیے خوب درود شریف کا اہتمام کریں گے۔ جب مسجد نبی پہنچیں گے داہنے قدم سے داخل ہوئے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لی، اعتکاف کی نیت کر لی، 2 رکعت شکرانے کی، 2 رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھ لیں گے جہاں کہیں نماز پڑھنے کا کی جگہ مل جائے۔ پھر اس کے بعد جب سلام پیش کرنے کے لیے جائیں گے قرآن کی آیت پڑھ لیں گے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھتے رہیں گے۔ جب روزے کے پاس پہنچیں گے تو وہاں 5 کام کریں گے، دیکھو یہ 5 کام یاد رکھو۔ پہلا کام کیا کریں گے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سلام پیش کریں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ جو الفاظ کے ساتھ بھی آپ سلام پیش کرنا چاہے سلام پیش کریں گے، مختصر یا رسول اللہ والے الفاظ کے ساتھ بھی پیش کرنا چاہے تو اس طرح پیش کریں گے، پہلا کام ہو گیا۔ دوسرا کام کلمہ شہادت پڑھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدا عبدک ورسولک، تو ہمارے مسلمان ہونے کے گواہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جائیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو قبر کے پاس آ کر سلام پیش کرتا ہے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کرتا ہے تو اس دعا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں۔ اس لیے کیا کریں گے ہم؟ دوسرا کام کلمہ شہادت پڑھیں گے۔ تیسرا کام دیکھو یہ 5 کام یاد رکھو اچھی طریقے سے، ورنہ آدمی کیا ہو جائے گا، بھول جائے گا۔ پہلا کام کیا کرنا؟ صلاۃ و سلام پیش کرنا۔ دوسرا کام کلمہ شہادت پڑھنا۔ تیسرا کام شفاعت کی درخواست کرنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے دن میرے لیے شفاعت فرما دیجیے۔ چوتھا کام دوسروں کا سلام پہنچائیں گے، صلاۃ و سلام اللہ کے رسول آپ پر فلاں ابن فلاں کی طرف سے ابا کا امی کا نام لے لے کر سلام پہنچائیں گے۔ نام یاد نہ رہے تو آخر میں یہ کہہ دیں گے صلاۃ و سلام اللہ کے رسول آپ پر ان تمام لوگوں کی طرف سے جنہوں نے مجھے آپ تک سلام پہنچانے کی درخواست کی ہے، تو سب کا سلام پہنچ جائے گا۔ جنہوں نے جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، ہمارے دوست احباب رشتہ دار بھائی بہن سب کی طرف سے اللہ کے رسول آپ پر صلاۃ و سلام ہو، اور آپ ان کے لیے قیامت کے دن شفاعت فرما دیجئے۔ انہوں نے شفاعت کی درخواست کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے، آپ سب کے لیے قیامت کے دن شفاعت فرما دیجئے۔ یہ 4 کام ہو گئے۔ 5واں کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاؤں کی درخواست کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر لوگ گناہ کر کے اپنی ذاتوں پر ظلم کریں، گناہ ظلم ہے ایک طرح کا، گناہ کر کے لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ سے مغفرت کی دعا کرے اور نبی سے بھی درخواست کرے کہ اے نبی آپ بھی اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، تو قرآن میں ہے کہ وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اس لیے جو ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہم کو جو ہے اللہ کے نبی سے دعاؤں کی درخواست کرنی چاہیے۔ اس لیے کہیں گے گناہوں نے میری کمر توڑ دی، گناہوں نے مجھے بوجھل کر دیا، اے اللہ کے نبی ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے، سنت پر فرمائے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، آپ کے دستے مبارک سے جام کوثر کا پینا نصیب فرمائے۔ آپ قسم سے کیا کریں گے؟ دعاؤں کی درخواست کریں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو صدیق پر سلام پیش کریں گے، سلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر سلام پیش کریں گے، سلام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ پر. اس طرح سلام پیش کر دیں گے. اس کے بعد 2 رکعت شکرانے کی مسجد نبی میں جہاں کہیں نماز پڑھنے کی جگہ ملی 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ لیں گے. اللہ سے دعا کر لیں گے جو کوتاہیاں ہوئی, جو بے ادبیہ ہوئی, اللہ معاف کر دے اور ہمارے صلاۃ والسلام کو اس حاضری کو اللہ قبول فرما دے. دوسرا ریاض الجنہ, پرمٹ کے ساتھ ریاض الجنہ جائیں گے. تو دیکھو اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے, ریاض الجنہ کا داخلہ عطا فرما دے. جب ریاض الجنہ جائیں گے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا حجرہ اور میرا ممبر ان دونوں کے درمیان کا حصہ روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. جس نے وہاں جا کر نماز پڑھی, دعا کی, اللہ اس کے لیے جنت میں جانا آسان فرما دیتے ہیں. وہاں الگ الگ ستون ہے, استوان عائشہ, استوان توبہ, استوان ابی لبابہ, استوان حرز, استوان سریر, استوان وفود, استوان حنانہ, الگ الگ ستونوں پر نام بھی لکھے ہیں. اگر وہاں جا کر نماز پڑھنے کا موقع ملا ان ستونوں کے پاس نماز پڑھیں گے. صلاۃ التوبہ, صلاۃ الحاجہ, اسی طرح تحیۃ المسجد, اوابین کا ٹائم چل رہا تو اوابین 2 کر کے 4 6 10 رکعتیں جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں. پھر دعائیں کریں گے, پھر اس کے بعد سلام پیش کر کے باہر آ جائیں گے. جنت البقیع جانا ہوگا تو جنت البقیع عصر کے بعد اور فجر کے بعد جنت البقیع کا دروازہ کھلے گا. مردوں کو جانے کا ٹائم ملے گا, عورتیں نہیں جائیں گی. وہاں جا کر جو ہے سلام پیش کر دیں گے اور ایصال ثواب کریں گے. آگے پیچھے درود شریف پڑھ کے 11 مرتبہ 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے جتنے جنت البقیع میں صحابہ صحابیات آرام کر رہے ان سب کا ثواب اللہ ان کو پہنچا دے. جب زیارت کرنے کے لیے جائیں گے تو مسجد قباء میں جو ہے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے. اس لیے جو قباء جا کر نماز پڑھنی, قبلتین جا کر نماز پڑھیں گے, مساجد خندق اور اس کے علاوہ جو ہے غزوہ احد یعنی جہاں احد پہاڑ ہے اس کے دامن میں مشہور غزوہ ہوا, وہاں پر شہدائے احد ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے جو شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں, وہ سارے صحابہ کی قبریں وہاں ہیں. تو ان کو جا کر کیا کریں گے, سلام پیش کریں گے. شہید قبر میں زندہ ہوتا ہے, سلام پیش کریں گے. آگے پیچھے درود شریف پڑھ کے 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے ان کو بھی ایصال ثواب کریں گے. مسجدوں میں جائیں گے نماز پڑھیں گے, قبرستان جائیں گے تو ایصال ثواب کا اہتمام کریں گے. اور پھر اس کے بعد جب سلام پیش کریں گے آخری موقع پر, تو اس موقع پر بھی جو اللہ سے خوب رو کر دعائیں کر کے صدقے کا اہتمام کر کے کہ ہمارا یہ آنا آخری آنا نہ ہو, بار بار اللہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے عمرے کو, حج کو, مدینہ کی حاضری کو بھی اللہ قبول فرمائے. دیکھو عورتوں کے مسجد نبی میں آگے جانے کا ٹائم جو ہے, ایک تو فجر کے بعد کا ٹائم ہے اور دوسرا عشاء کے بعد کا ٹائم ہے. اس کے علاوہ عورتیں جو ہے آگے پرانی مسجد میں نہیں جا سکتی ہے, ان کا جو سیکشن بنا ہوا ہے وہیں نماز پڑھے گی. لیکن مسجد نبی پرانے حصے میں اگر جانا چاہے گی وہ, تو اس کے لیے کیا ہوگا, فجر کے بعد اور دوسرا عشاء کے بعد ان کے لیے دروازے کھلیں گے, پردے ہٹیں گے, آہستہ بھاگنے کا نہیں, چلانے کا نہیں, بہت سکون سے جانے کا. ورنہ حدیث کتابوں میں آتا ہے اپنی اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو, ورنہ اللہ تمہارے اعمال ضائع کر دے گا اور تم کو اس کا احساس تک نہیں ہوگا. طواف ضائع ہو جائے گا, حج ضائع ہو جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے بہت دھیمی آواز کے ساتھ مسجد نبی میں رہیں گے, آوازوں کو بلند نہیں کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ بے ادبی اور گستاخی نہیں کریں گے. آداب مدینہ منورہ میں بہت آداب کے ساتھ رہنا. جنید بغدادی با یزید بستامی سب کی سانسیں مدینہ میں آ کے رک جاتی ہے. اس لیے بہت سکون وقار کے ساتھ, ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, ایک آدمی ناشتہ خریدنے گیا, دکاندار نے کہا مدینہ کے دکاندار نے کہا دہی لے جاؤ. اس نے کہا مدینہ کا دہی تو کھٹا ہوتا ہے. تو اللہ کی نبی کی زیارت ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کہا ہمارے شہر کا دہی کھٹا ہے تو ہمارے شہر میں رہنے کی ضرورت کیا ہے, ہمارے شہر سے نکل جاؤ. اب کیسے نکلے, ایمان والا مدینہ چھوڑے گا, سب سے تعبیریں پوچھ رہا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر گیا, ایصال ثواب کیا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ خواب میں زیارت ہوئی, خواب بیان کیا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر اللہ نے کہ نبی نے آ کر کہا تو جلدی سے مدینہ چھوڑ دو ورنہ کہیں تمہارا ایمان نہ چلا جائے. اس لیے گستاخی نہیں کریں گے, بہت ادب کے ساتھ رہیں گے. موبائل کے سوئچ کو آف رکھنا, اس کی رنگ ٹون کو گانے والی رکھنا, میوزک والی رکھنا. روزے کے سامنے کسی کا فون آیا اور گانا بج رہا ہے, طواف کرتے کرتے کسی کا فون آیا اور گانا بج رہا ہے, جس گانے کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی آئے امتی اسی گانے کو مکہ مدینہ میں جا کے بجا رہا ہے. تو ایسا کام گناہ والا نہیں کریں گے. ان تمام گناہوں سے کیا کریں گے, اپنے آپ کو بچائیں گے. اللہ سے خوب دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے, ناپاکی کی حالت میں مسجد نبی میں عورت نہیں جا سکتی ہے,
وہیں باہر رہ کر صحن سے اگر سلام پیش کرنا چاہے تو پیش کر سکتی ہے. اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہمارے سفر کو آسان فرما دے ہوئے قبول فرما دے ہوئے. اب جس کا کوئی سوال ہو 15-20 منٹ سوال کا ٹائم دیتے ہیں. جو سوال آپ کو مسائل سے پوچھنے ہو, حج سے عمرے سے ریلیٹیو اگر کوئی مسائل ہے, میں بھی ساتھ میں رہوں گا آج کے سفر میں, تو انشاءاللہ ویسے مسائل وہاں بھی پیش آئیں گے تو پوچھتے رہیں گے. میرا نمبر لکھ دو 9833 580 954 9833580954. اس پر آپ جو ہے سلام لکھ کر واٹس ایپ میں حج لکھ کے بھیج دیں گے. ہم آپ کو پورا جو ہے عمرہ حج مدینہ پورے فوٹوز کے ساتھ جو ہے میرے پورے بیان کے ساتھ جو ہے پورا یوٹیوب میں پڑا ہوا ہے. اور عورتوں کے سارے باریک سے باریک مسائل, ابھی آج اس کو یوٹیوب میں نے ڈالا, اور اس کے عورت کے سارے پاکی ناپاکی کے باریک سے باریک مسائل بھی اس میں آ گئے, آج اس کو بھی بھیج دیں گے. تو جو ہے یہ سارے مسائل آپ سن لو. آپ سارے سامان کی تیاری کرتے ہو, اپنے حج کو صحیح کرنے کی تیاری کرنا, تاکہ ہمارا حج کیا ہو جائے, صحیح ہو جائے. مسائل کی روشنی میں کریں گے تو ہمارا حج صحیح ہو جائے. بتاؤ اور کوئی سوال ہو تو پوچھو. مجھے کچھ کہنا ہے. ایک منٹ. اور جو ہے وہاں کا نمبر لکھ لو 05 606 05 606 14715. جو پیکیج ہے بس میں کیسے جانا ابھی مرفت بھائی آپ کو سمجھائیں گے. ابھی مسائل کا کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو. دیکھو یہ نمبر جو ہے نا آپ کو مسائل کے لیے دیا گیا ہے, تو آپ جو ہے چھوٹی دوسری چیزیں نہیں, آپ کو کوئی مسائل پیش آ گئے, ابھی طواف ایسا ہوا, ابھی یہ چکر رہ گیا, ابھی ایسا ہو گیا, ابھی ایسا ہو گیا, تو اب کیا ہوگا. تو جو مسائل آپ پوچھنا چاہیے اس مسائل پر جو ہے آپ فون 24 گھنٹہ کر سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں. آپ وائس میسیج چھوڑنا چاہے وائس میسیج تو وائس میسیج بھی چھوڑ سکتے ہیں. ابھی سے حاجیوں کے فون آنا شروع ہو گئے, وہیں سے پورے 15 دن سے مسلسل فون چالو ہے. اس لیے آپ جو ہے فون کرنا چاہے وائس میسیج کرنا چاہے وائس میسیج چھوڑ دو. آپ کے لیے بھی آسانی, میرے لیے بھی آسانی. سن لوں گا جواب دے دوں گا, سن لوں گا جواب دے دوں گا, تو آپ کو بھی جو ہے اس کا میسیج مل جائے گا. تو آپ کو جو بھی مسائل ہو آپ پوچھنا چاہے پوچھ سکتے ہیں. ابھی کوئی سوال, عورتوں کو بھی اگر کوئی سوال ہو تو اپنے شوہر کے ذریعے سے فون کے ذریعے سے وہ پوچھنا چاہے وہ بھی پوچھ سکتی ہے. طواف وداع کرنے کے بعد جو ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم ابھی جو ہے بیت اللہ نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے طواف وداع کر لیا. ایسا نہیں ہے. طواف وداع کر لینے کے بعد بیت اللہ آنا چاہے ٹائم ہمارے پاس ہے آ سکتے. طواف وداع واپس سے کرنا ضروری نہیں ہے. نماز پڑھ لو, دعا کر لو, چلے جاؤ, اور جو ہے طواف وداع واپس سے کرنا ہے واپس سے کر لو, اور نہیں بھی کریں گے تب بھی چلے گا. اور طواف زیارت کے بعد اگر کوئی نفل طواف کیا ہے تو وہ بھی طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا. اور ناپاکی کی اگر طواف وداع کے موقع پر عورت ناپاک ہے تو اس پر سے طواف وداع معاف ہو جائے گا, کیونکہ ناپاکی کے ساتھ طواف وداع کر سکتی نہیں ہے. نہیں, معلم وہاں کا رہے گا. معلم جو ہے عربی ہوتا ہے اور وہ پورا نظام جو ہے معلم کے تھرو, معلم کے نظام کے تحت حج ہوگا. ہم جو ہے مسائل ہے, کوئی مسائل کے اعتبار سے دشواری پیش آ گائیڈ پوچھ رہے. Are you asking about the guide? Guide کا پوچھ رہے کہ guidance with me myself coming with you. So I'll be on the after he finishes up I'll come on this topic. ایک معلم وہاں ہوتا ہے جو ہر حاجیوں کا جو ہے ہوتا ہے, وہ وہاں نظام بنا کر ملے گا, جو بسیس وغیرہ سب چیزوں کا انتظام کرے گا. وہ نفلی طواف کے بعد صحیح کرنا نہیں, نفلی طواف کے بعد صحیح نہیں ہوگی. صرف نفلی طواف ہوگا, نفلی صحیح نہیں ہوتی ہے. حاجیوں کو جو ہے بیت اللہ کا طواف زیادہ کرنے کا. حاجی کیا کرتا ہے, حج تک تو بہت شوق ذوق, جہاں حج ختم ہوا اب بن داؤد کا طواف. ایسا نہیں کریں گے. ہم تو کہتے ہیں حاجیوں کو یہاں سے لبیک لبیک, وہاں جانے کے بعد البیک البیک, اور مدینہ ایئرپورٹ پر میرا بیگ میرا بیگ. ایسا نہیں. حج صحیح کریں گے تو انشاءاللہ بہت جو ہے قبولیت ملے گی. لو ابھی جو آپ کے انتظامی امور کی جو چیزیں ہیں, کیا کرنا, کب پہنچنا, کیسا جو ہے بس اس کا نظام رہے گا, تو مرفا بھائی سمجھا دیں گے. ہاں, اس پہ بھی آتے میں اسپیچ پہ. السلام علیکم, میرا نام مدثر ہے, کلاسک ٹور سے ہوں میں. الحمدللہ کافی تیاری ہو چکی ہے
اور کافی باریکی مسئلے مسائل مفتی صاحب نے بتائے ہیں. ابھی ہم مین ٹاپک پہ آتے ہیں کہ ہمارا ڈپارچر جو ہے وہ 11:20 کا سعودیہ کا ہے, SV757. ایوری بڈی نوٹ SV757 11:20 کا مارننگ کا ڈپارچر ہے. تو ایوری بڈی سب کے سب جو ہے 5 بجے میکسیمم جو ہے نا سب کو پہنچ جانا ہے, 4:30 سے 5 کے قریب. کوئی بھی لیٹ نہیں کرنا کیونکہ فلائٹ میں آف لوڈنگ کے چانسز ہے. فلائٹ آلریڈی مائنس میں ہے اور کافی لوگ ویٹنگ پر ہے اس پر. تو ٹیک دس ویری سیریسلی, مطلب اس کو لائٹلی نہیں لینا. دوسری بات, جب ہم پہنچیں گے یہاں سے تو کنٹری ٹائم ڈفرینس ہے 2.5 آورس کا. ہم لوگ پہنچیں گے دوپہر میں یا عصر تک. کافی لوگوں کے عمرہ اور طواف جو ہوئیں گے وہ سارے لوگوں کے مغرب عشاء کے بعد ہی ہوئیں گے. آلموسٹ وہاں ڈنر کرنے کا جو عزیزہ والے وہ عزیزہ جائیں گے, جو ڈائریکٹ اسٹے والے ہیں وہ اپنی اپنی ہوٹلوں میں جائیں گے. ان کو فل بورڈ ہے جیسا جس کا پیکیج. اور میں پرسنلی ٹرپ پہ ہوں, میرے گائیڈنس ہیں, میرے دوسرے 2 چھوٹے بھائی بھی ٹرپ میں ہیں. کچھ بھی باریکی سوال جواب ہے تو وی کین آنسر یو آن دا ٹرپ آلسو. اور لانڈری کا اس طرح سے ہے کہ لانڈری کے جو کپڑے دینے رہتے ہیں وہ حج کے بعد ہی دینے رہتے ہیں. اس میں احرام کسی کو بھی نہیں دینا رہتا ہے, لیڈیز جینٹس میں. اگر احرام دیں گے تو یو ناٹ شیور کہ آپ کو کنفرم ہے کہ آپ کا ہی پیر آ رہا ہے. تو بیٹر از ناٹ ٹو گیو دا احرام, واش اٹ وتھ یور سیلف اونلی, سمجھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانے کا ٹائمنگ ہوئے گا, ویدر عزیزیہ اور ویدر ہوٹل سب کے ٹائمنگ سے ہم لوگ سب کو ٹائمنگز انفارم کریں گے. ایوری بڈی ول بی گیون دا شیڈول چارٹ, ایوری بڈی ول بی گیونگ دا فوڈ ٹائمنگس. واٹ ایور عزیزیہ ہے جس کا ہوٹل ہے وہ, مدینہ کے ٹائمنگس ہے, بس کے ٹائمنگس دیے جائیں گے. پلیز ایوری بڈی, مائی اسپیشل ریکویسٹ, بی آن ٹائم فار اینی ویئر, جہاں بھی جانا ہے زیارت کے لیے یا کہیں بھی. ویسے تو میں پرسنلی ٹرپ پہ رہوں گا اور جو بھی آپ کے سوال ہے اس کا بھی میں جواب دوں گا جس کا کوئی سوال ہوئے گا تو. لیکن میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آن ٹرپ کے لیے باتیں سننے میں کافی ہے, سفر کافی آسان ہو جاتا ہے. بیکاز الحمدللہ ماشاء اللہ ٹرپ جو ہے وہ کافی اسموتھ ہے, تو کوئی دقت نہیں آئیں گی. لیکن کسی کو کچھ دقت ہے تو دے کین آسک دیئر آلسو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ٹریولنگ کے اندر اپنے کو ٹائمنگ لگتا ہے, 5 گھنٹے بھی لگتے ہیں, 7 گھنٹے بھی لگتے ہیں. اٹ ڈپینڈز آن دا ٹریفک. مکہ سے مدینہ جانا بھی بائی بس ہے. کچھ لوگ جو ہے مدینہ سے جدہ بھی بائی بس جائیں گے, جس کا جیسا پیکیج. وہ سب کو آئٹم نہیں ملے گی ابھی ایکسپلینیشن پارٹ کے بعد, شیڈول چارٹ کے ساتھ سب کو ملے گا. سب کو بیک کٹ ملے گی. جس نے بیک کٹ کلیکٹ کر لیا ہے اس کا ہو گیا ہے, جس نے بیک کٹ نہیں کلیکٹ کیا ہے اس کو ایکسپلینیشن اور سب دیا جائے گا. لیڈیز جینٹس کا احرام آپ لوگ کو حج میں باندھنا ہے. عزیزہ والے عزیزہ میں حج کا احرام باندھیں گے. مین چیز یہ کہ کران جس نے کیا ہے وہ یہاں سے بامبے سے کران کی نیت کرے گا آفٹر دا بورڈنگ اینڈ آفٹر دا امیگریشن اینڈ ایوری تھنگ از ڈن. یہ بات سب کو کلیئر ہے. جس کو تمتع کی نیت کرنا ہے وہ عزیزہ میں جائیں گے یا ہوٹل والے ہوٹل میں نیت کریں گے 7 ذی الحجہ کی رات کو, 7 ذی الحجہ کی نائٹ کو. کیونکہ 8 کی مارننگ میں مینا نکلنا رہتا ہے, اس لیے ہم لوگ مینا 7 کی رات کو ہی لے جاتے ہیں. بیکاز دا ٹیمپریچر از ویری ہاٹ دا ویری نیکسٹ ڈے, اس لیے ہم لوگ 7 ذی الحجہ کی رات کو لے کے جاتے ہیں. جتنے 13 ڈیز کے شارٹ پیریڈ لیے ڈائریکٹ اسٹے اور 20 ڈیز کے, وہ سارے لوگوں کو ڈائریکٹ ہوٹل سے مینا لیا جائے گا. جو عزیزیہ میں رہنے والے ہیں شفٹنگ پیکیج میں ہے وہ لوگ کو عزیزیہ سے مینا لیا جائے گا. ان کی بس پوری الگ ہے. تو آپ لوگ کو انفارم کیا جائے گا ویل بیفور 5 to 6 hours بیفور کہ اپنے کو کس وقت نیت باندھنی ہے. کیونکہ نیت باندھنے کے بعد آپ پرفیوم, فریگرینس, ٹیشوز کچھ بھی یوز نہیں کر سکتے. ویسے کسی کا کوئی سوال؟ آن فلائٹ میں بھی نہیں یوز کر سکتے آفٹر دا نیت. ویسے تو فلائٹ میں بھی نیت میقات کا اناؤنسمنٹ ہوئے گا, بٹ وی ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک رسک. اس لیے اپنے کو ویٹنگ لانچ پہ جب امیگریشن بورڈنگ پاس ہونے کے بعد جب ہے کافی لوگ کوئی عمرے کی نیت کریں گے, کوئی کران کی نیت کریں گے, جس کی جیسی نیت کریں گے. میکسیمم 80 to 90% لوگ تمتع کی نیت کریں گے. کیونکہ تمتع کی نیت عمرہ کے نیت کے بعد, عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد عزیزیہ یا ہوٹل پہ 7 ذی الحجہ کی رات کو آپ کو 2 رکعت نفل پڑھ کے ویسا نیت باندھنی ہے. کسی کا کچھ سوال؟ قربانی کا حاجی صاحب ایسا ہے کہ ایک دن پرائر ہم لوگ ہیں نا مولانا یونس آتے ہیں, وہ سلپ دیں گے آپ کو. آپ کا سیریل نمبر بولنا ہے, پیسنجر سیریل نمبر. اگر آپ کو ایکسٹرا آپشنل نام کے نام کا دینا ہے وہ بھی دے سکتے ہیں آپ. اور جو بھی جس کے نام کا حج کر رہے ہیں اس کے نام پہ قربانی ہوئے گی. قربانی ایک واجب یہاں پر بھی ہوئے گی اور حج شکرانہ کی قربانی وہاں پر ہوئے گی. آپ کی جو قربانی کی نیت وہاں پہ رہے گی وہ حج شکرانہ کی رہے گی. واجب قربانی یہاں الگ دینی پڑتی ہے. اور خدا نہ خواستہ کسی کا ارکان میں کچھ 19-20 کچھ مسئلہ مسائل ہوا اس کے لیے دم دینا پڑتا ہے, وہ حج کے بعد ہی دیا جاتا ہے. اور کسی کا سوال کچھ؟ نہیں سر, مسئلہ یہ ہے کہ وہ فلائٹ 45 سیٹ مائنس چل رہی ہے. اگر کوئی بھی 6 ساڑھے 6 کے بعد اندر چیک ان لیا میں اس کا ذمہ دار نہیں رہوں گا.
सर एक्चुअली क्या हो गया है 19 से 22, लेट मी कम ऑन दिस, 19 से 22 के जो 4 फ्लाइट है ना, कम से कम 23 फ्लाइट कैंसिल की है लोग ने इस बार, और हज कमेटी को हैंड ओवर की है। और वो 4 दिन में कोई भी पीटीओ, कोई भी ऑल ओवर इंडिया से कोई टूर लैंड ही नहीं हो रहा है जिद्दा में। सारे लोगों को 23 तारीख को डाल दिए है, और उससे पहले 17-18 तारीख को डाल दिए, इसलिए हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। तो मैं एक दिन पहले मैं बोर्डिंग का कर रहा हूँ वैसे भी आप लोग को बगैर बताए, ताकि आप लोग को रिस्क नहीं रहे। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मतलब बेफिक्र हो जावे कोई भी। मैं मेरी तरफ से सेफर साइड बोल रहा हूँ, प्लीज़ बी ऑन टाइम, क्योंकि बोर्डिंग भी लोग टेयर ऑफ करके दे सकते हैं, सॉरी सर यू आर ऑफलोडेड, तो उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आई विल बी हेल्पलेस, बिकॉज आप लोग का सपोर्ट चाहिए मेरे को। इसलिए मैक्सिमम आप लोग मेरे साथ 5:30 6:30 के बीच में, सर मेरे कुछ बाहर से भी लोग आ रहे हैं ना, तो उन लोग को भी टाइम 6 साढ़े 6 बजे का दिया हुआ है। एटलीस्ट प्रायर 5-6 आवर्स बिफोर वी हैव टू रीच, बिकॉज अनदर 4 आवर्स वी विल गेट इट, लगेज है, फिर एवरीथिंग देयर, इमिग्रेशन है, काफ़ी सारा टाइम लगता है सर उसमें। तो फॉर अ सेफर साइड आई एम सेइंग इट्स बेटर टू रीच बाय 5 and 5:30 मैक्स, डोंट डिले ऑन दैट। एनी मोर क्वेश्चंस? कुर्बानी का जो आप कह रहे हैं, हम यहाँ उसका पेमेंट यहाँ कर सकते हैं? सर नहीं है, वहाँ पर मौलाना यूनुस जो है ना, उनको ही लेना पड़ता है, वही रिसीव देते हैं, वो रियाल में देना पड़ता है। वो 800 से 1100 रियल का बीच का रेट रहेगा, उनका जो रेट रहेगा वो देंगे। और लेडीज़ का भी जो है वो आपको उधर ही नाम देना है। फैमिली हेड को आगे आके बात करूँ, मैं रहूँगा ना सर ट्रिप पे, वो कोई मसला नहीं है वैसे। और किसी का कोई लेडीज़ में सवाल है, किसी का कुछ? हाँ बोलिए ना जी। हाँ, वो कन्वेंस जो है ना फैमिली वाइज जो है ना, अपना पहली बात तो ना अजीज़िया से जो मीना है ना अपना, वो करीब है। तो जिनको भी फारिग होने जाने, जिनका कंकरी हो गया है, कुर्बानी होनी है और कुर्बानी का मैसेज आ गया है, क्योंकि मौलाना यूनुसी अपने अपने तौर पे लोग कुर्बानी का मैसेज आ जाएगा शाम तक या रात तक, तो वो लोग फारिग होने अजीज़िया में ही जाएंगे, जो अजीज़िया शिफ्टिंग वाले हैं। जो होटल वाले वो तो डायरेक्ट हरम के करीब उनके पास उनके कार्ड्स, रूम के कार्ड होंगे ही, तो दे कैन टेक अ शावर एंड दे कैन चेंज अप एंड डायरेक्टली दे कैन गो फॉर परफॉर्मिंग तवाफ ज़ियारत। जो कन्वेंस है वो सबके ओन पे इंडिविजुअली होता है। वो कोई मगरिब पास जाता है, कोई शवर, सब अपने अलग अलग टाइम पे फारिग होते हैं। अजीज़ा से पहले, मीना से अजीज़ा जाना है, यू हैव टू चेंज अप, यू हैव टू रीच टू हरम इन योर नॉर्मल ड्रेस, टेक अ नियत ऑफ तवाफ ज़ियारत, अनदर 3-4 आवर्स यू विल टेक इट, बैठ जाओ ना। उसके बाद फिर आपको रिटर्न आना है मीना, तो इट विल बी समवेयर अराउंड ताजुद और बिफोर फजर, बट यू कैन टेक अ हॉल्ट और स्टॉप देयर इन अजीज़िया और इन होटल, यू हैव टू कम बैक टू मीना। ऐसा नहीं कि मैं मेरी होटल में रुक गया हूँ, ऐसा नहीं है, यू हैव टू कम बैक टू मीना अगेन। और ट्रैवलिंग के दौरान किसी का फैमिली फ्रेंड किसी के साथ हो गया, तो यू कैन टेक अ होल कोस्टर ऑल्सो और अ कैब ऑल्सो, इट्स वेरी नियर बाय। मीना से अजीज़ा वैसे थोड़ा वॉकिंग भी है, किसी को नहीं चाहिए तो दे कैन टेक अ हायर अ कैब ऑल्सो। रियाल कुछ ले ले। और काफ़ी लोगों को रियाल अपने पास प्रोविजनली, अपनी वाइफ लेडीज़ के पास 1500 रियाल या 1000 रियाल रखना है कुर्बानी के अलावा। आई एम रिपीटिंग, 1000 से 1500 रियल स्पेयर रखना है। जिसको भी मोबाइल सिम कार्ड चाहिए इंटरनेट का, बेटर यू टेक इट फ्रॉम रॉयल दारुल ईमान, होटल से डायरेक्टली नीचे। नोबडी शुड टेक फ्रॉम एयरपोर्ट, क्योंकि वो एक्टिवेट होने की गारंटी नहीं है, बिकॉज यू विल लीव सिटिंग इन द बस, आप लोग चले जाएंगे मक्का की तरफ, वो मोबाइल अगर एक्टिवेट नहीं हुआ सिम कार्ड तो इट विल बी अ टोटल फ्रॉड। तो बेटर है कि आप लोग होटल से लेना, आपके सामने एक्टिवेट हो गए, दैट इज़ मच बेटर। और भी कुछ क्वायरीज रहेगी तो आई विल बी देयर इन द फ्लाइट ऑल्सो। नियत से पहले भी सवाल पूछ सकते हैं, नियत के बाद भी पूछ सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, मीना का जो स्पेस मैनेजमेंट है वो इस बार निज़ाम पूरा हुकूमत के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में। तो वो टेंट्स जो देंगे वो क्वार्टरली टेंट्स देंगे, लेडीज़ जेंट्स बट ऑब्वियस सेपरेट होते हैं, सारे टेंट्स लेडीज़ जेंट्स के सेपरेट होते हैं। तो वो टेंट्स 20 से 25 के बीच में होते हैं पर टेंट। तो वो लेडीज़ का टेंट होगा, जेंट्स का होगा, वो आजू बाजू में करीब में ही होगा। और कोई भी लेडीज़ के पास जाने से पहले पर्दा रहता है वहाँ पे लेडीज़ का, तो प्लीज़ अपनी लेडीज़ को कॉल करके इन्फॉर्म करिएगा बाहर आने के लिए, न कि किसी के दरवाजे में जाके कोई लेडीज़ को डिस्टर्ब किया जाए प्लीज़। इट्स माई स्पेशल, क्योंकि हज का मतलब नहीं रहता है, पर्दे का कोई मतलब नहीं रह जाता, समझ रहे हैं आप लोग? आई होप दिस इज़ क्लियर। किसी का कोई सवाल ये चीज़ पे? अरफात के दिन जो जाना है वो फजर की नमाज के बाद नाश्ता करके जाएंगे, उसका भी हम लोग वहाँ पे इंटीमेशन देंगे। हाजी साहब एक मिनट ज़रा, अरफात में जो जाएंगे वो जवाल से मगरिब का वक्फा रहता है, मगरिब और इशा जो है वो अपने को मुज़दलिफ़ा में अदा करनी रहती है। तो उसका जो टाइमिंग है वो अपन बता नहीं सकते, डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक एंड डिपेंड्स ऑन व्हाट सिचुएशन इज़ देयर। असर की नमाज की दुआ होने के बाद हम लोग रवाना होते होते इट टेक्स लॉट्स ऑफ आवर्स, काफ़ी टाइम लगता है। कोई 8 बजे पहुँचता है, कोई 10 बजे मुज़दलिफ़ा पहुँचता है। मुज़दलिफ़ा इज़ एन ओपन ग्राउंड, जो हम लोग ट्रैकिंग बैग देंगे उसके अंदर आपको मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा का ही स्टफ़ कैरी करना है।
एक्स्ट्रा पेयर ऑफ एराम, एक्स्ट्रा स्लीपर्स, जो भी डूज एंड डोंट्स सब पूरा चार्ट दिया जाएगा आपको। उसके अलावा आपको जो है आपकी जो मेन लगेज बैग है, जो अजीज़ा वाले उनकी मेन लगेज बैग अजीज़ा में ही रहेगी। जस्ट वी हैव टू कैरी फॉर 5 days स्टफ। मीना अरफात मुज़दलिफ़ा का जो स्टफ है वही कैरी करना है। कोई ज़्यादा आपको हैंकी पैंकी नहीं होता है, कोई वज़न नहीं उठाना है। सिर्फ अपनी बिलोंगिंग्स और अपनी लेडीज़ लोग का कंगरी के टाइम पे ध्यान रखना। फर्स्ट डे हम लोग ले जाएंगे, उसका टाइमिंग मोल्लेम की तरफ से दिया जाएगा। सेकेंड डे यू कैन गो ऑन योर ओन, उसका भी टाइमिंग मोल्लेम देगा। इसके बाद ही जवाब, जोहर बाद या जवाल बाद, बराबर ना मुफ्ती साहब? मीना में आप बोल रहे थे लेडीज और जेंट्स अलग रहेंगे, तो कंकरी के टाइम पे क्या? कंकरी के टाइम पे तो वी विल वॉक ऑफ टुगेदर ना फ्रॉम द वन गेट इटसेल्फ ना, या वी विल गो टुगेदर ओनली। इट इज जस्ट द टेंट्स आर सेपरेट टू टेक अ स्लीप एंड मतलब उनको आराम कंफर्टेबल जो है वो, बाकी और कोई इशू नहीं है। अरफात से मुज़दलिफ़ा इज बस ओनली प्राइवेट सीटिंग है, वी हैव अ प्राइवेट बस ओनली। मुज़दलिफ़ा टू मीना वी से 10% बाय वॉकिंग बिकॉज इट्स अरकान ओनली। बट हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग की प्राइवेट बस है तो वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट, क्योंकि लास्ट 6-7 साल से ऐसा हो रहा है कि हम लोग डायरेक्ट फैसल ब्रिज पे बस को बुला लेते हैं। इसको कमिटमेंट नहीं पकड़ते अपन। एक्चुअल मुज़दलिफ़ा से मीना इज़ वॉकिंग ओनली, सो यू टेक इट एज मुज़दलिफ़ा वॉकिंग ओनली। बट स्टिल चांसेस ये है कि वी टेक अ बस टुवर्ड्स द फैसल ब्रिज एंड 500-700 मीटर हार्डली वी हैव टू वॉक एंड टेक अ बस। अदरवाइज मुज़दलिफ़ा से मीना अपना कैंप जो है ना चूँकि आगे है, उस वजह से अपने को मतलब 3.5 किलोमीटर्स वन टाइम चलना रहता है। और स्टोन पेबलिंग के लिए डेली वी हैव हार्डली 800 to 900 मीटर्स का ही डिफरेंस आता है। इट्स दैट मच नियर बाय, तो जमरात बहुत क्लोज है अपने से। और स्टोन पेबलिंग के लिए स्टोन्स एक ही बार में वन टाइम में मुज़दलिफ़ा से 80 स्टोन्स आप लोग सबको कलेक्ट करने, लेडीज़ को जेंट्स को अपने अपने हाथों से, या और बाकी सब अरकानात जो है मुफ्ती साहब ने आपको बता दिए किस तरीके से पूरा है। मीना से जब रिलीज़ होते ना तो कुछ लोग के सवाल थे मेरे को ड्यूरिंग बुकिंग कि 13 ज़िलहज्जा को रोके हुए क्या, तो वो भी एक इशू है कि 13 ज़िलहज्जा इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज सिंस लास्ट 5 years ये लोग लाइन एंड वाटर सप्लाई कट ऑफ कर देते। तो बेटर इज़ यू हैव टू वॉक ऑफ विद द ग्रुप 12 ज़िलहज्जा। जो अजीज़ा वाले वो अजीज़ा जाएंगे बस में, और बसेस का ऐसा है कि अपना जो रिहाइश है एकोमोडेशन वो अजीज़ा की काफ़ी करीब है, होटल वालों के लिए थोड़ा सा दूर है, तो वी हैव अ बस फॉर इट। बट उसका टाइमिंग आप लोग को दिया जाएगा कि कितने बजे वील लीव फ्रॉम मीना टू अजीज़ा एंड फ्रॉम मीना टूवर्ड्स होटल। आई होप इसके आगे कोई सवाल किसी का कुछ कन्फ्यूजन या कोई सवाल है तो रहेगा तो बता दीजिए। एल्स एवरीथिंग विल बी हैंडल्ड ऑन द ट्रिप स्मूथली, डोंट वरी। मदीना की बुकिंग के लिए क्या इसके लिए आप लोग सर रौदा परमिट दी जाएगी ना आपको, एज व्हेन यू रीच देयर ना द वेरी सेम डे यू विल बी गिवन रौदा परमिट्स। और रियाजुल जन्ना परमिशन है, मस्जिद नबवी इज नो इशूज बिकॉज एज पर द परमिट सिस्टम इशुएंस का प्रॉब्लम सर्वर आता है कभी तो वो नुसू गैप से होता है थ्रू आउट, तो वी विल हैंडल इट, वी विल इन्फॉर्म यू ना फॉर दैट। ऐप डाउनलोड करने के जो हम लोगों ने कर लिया है तो सर वो हम लोग देंगे, लेकिन आपने भी अगर सबका अपना नुसू ऐप पे करना है, बट वील ट्राई ऑन आवर एंड आल्सो। अगर स्लॉट अवेलेबल होंगे तो बाकी कोई इशू नहीं आने वाला है। वैसे तो नुसू पे आप लोग इंडिविजुअली भी कर सकते। यस सर। मिलता है क्या ई सिम सऊदी का? सर वो ई सिम जो वहाँ के एकामे वाले जो होल्डर है ना वहाँ पे जो रेसिडेंट्स वाले वो लोग वो मिलता है। हज वीज़ा पर्पज इट्स 90 days द कार्ड अलॉटेड 105-110 रियल का रहता है। इट्स गिवन 2 GB 4 GB का नेट ऑल्सो एंड आई थिंक वाईफाई होटल्स आर ऑल्सो देयर। अपने को मेन यूजेज मीना अरफात पे कनेक्शन के लिए बेटर इज वी टू टेक मोबिली फॉर द नेटवर्क। देयर आर ऑप्शन सावा एंड मोबिली लेंगे वो बेटर रहेगा। ई सिम नहीं देते? ये सब नहीं देंगे सर। ये अगर जियो का है, अगर इंटरनेशनल रोमिंग यहाँ से अगर हो जाती है चलेगा। चलेगा ना सर, वो भी चलेगा, इशू नहीं होगा। दूसरा सवाल ये था कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करने हैं? वो सारे हम देंगे, आपका कोई सवाल नहीं पूछेगा सर। ये तो मैंने मेरी तरफ से सारा बोल दिया है, कुछ बचता नहीं है क्योंकि ट्रिप स्मूथ है। क्योंकि मतलब हम लोग का एवरी ईयर सर 200-300 के ऊपर जाता है। दिस इज हार्डली 100 पैसेंजर्स, तो कोई मसला नहीं है। हैंडलिंग इज़ वेरी इजी फॉर अस। वी आर इन अ हैबिट ऑफ 800 and 500 and above पैसेंजर्स। एयरपोर्ट पे जो आपको फोल्डर्स मिलेंगे ना सर, उसके अंदर सारी चीज़ें दी जाएगी। यहाँ नहीं देगा एयरपोर्ट नहीं एयरपोर्ट पे इसलिए कि आदमी बेफाम हो के अभी यहाँ से दे देंगे ना तो बेफिक्रे हो के लेट आएंगे, एंड देन आई हैव टू कॉल देम एंड मैं उन लोग के बगैर जा नहीं पाऊंगा। एवरी पैसेंजर इज इन, आफ्टर दैट आई लास्ट एंटर इनसाइड। तो मेरी एक गुजारिश है सारे लोगों से, खासकर लेडीज़ लोग बहुत देर करते हैं, और वेटिंग लॉन्ज में भी लेडीज़ को बोलना देर नहीं करे, क्योंकि नमाज से नियत बांधने के बाद ज़्यादा कम बात करेंगे और पढ़ना घुलना करेंगे और ज़्यादा बेटर है।
کیونکہ وہ نیت باندھنے کے بعد ہے نا گفتگو جو ہے نا دنیاوی جو رہتی ہے نا وہ بہت مسئلے مسائل آتے ہیں کیا بولے؟ تو اس لیے یہ ہے کہ فلائٹ سے لے کے ہر جگہ پر احرام پہن کے آئے یہاں سر سے پہن کے آؤ تو پیچھے احرام یہاں سے باندھیے نیت جو ہے نا آپ کو وہ ایئرپورٹ پہ آفٹر دا بورڈنگ امیگریشن ایوری تھنگ از ڈن ویٹنگ لانچ پہ آپ کو 1-1.5 گھنٹے کا ہالٹ رہے گا وہاں پر یو کین ہیو it depends on you're doing Qiran or whether Tamattu. If you're doing whether Tamattu, in that case you have to perform Umrah niyat. And then when you get down to Azizia or to hotel, 7th Zilhijjah night you have to take a niyat for Tamattu. You will be 1.5 day and 2 day outside the ihram. نیت سناؤ کیسی کرنا ہے کیا بولے کیا بولے نیت ایک بار نیت سنا لو تمتع کرنے والا جو ہے نیت کرے گا عمرے کی صرف ہوائی جہاز میں کہ اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں آسان فرما قبول فرما، پھر 3 مرتبہ لبیک پڑے گا. اور افراد کرنے والا ہوائی جہاز میں نیت کرے گا اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کو آسان فرما قبول فرما، اور پھر 3 مرتبہ لبیک پڑے گا. اور قران کرنے والا نیت کرے گا اللہ میں عمرہ اور حج دونوں کا ارادہ کرتا ہوں، دونوں کو آسان فرما، دونوں کو میری طرف سے قبول فرما. ابھی کچھ بولنا ہے کہ دعا کر لیں؟ دیکھیے 13 ڈیز کا جو پیکیج تھا نا اور 20 ڈیز کا جو پیکیج تھا اور 25 ڈیز کا، سب کے ریٹرنز جو ہے نا انٹیمیٹڈ ہے اپنے اپنے چارٹس میں جو دیے جائیں گے، جو آپ کو بروشر کے ساتھ ہینڈ اوور کیا جائے گا ود دا ٹکٹ کاپی ود دا ویزا کاپی. دا ویزا کاپی ایکسٹرا از ٹو بی گیون فار دا سم کارڈ ٹو بی پرچیز دیر. وہاں پر جن کو اپنے اپنے نام پہ لینا وہ لوگ فنگر پرنٹ دے ول ٹیک آف یورس، اور اس کے بعد آپ کا 15-20 منٹس میں کارڈ ایکٹیویٹ ہوئے گا. اس کے بعد آپ لوگ کو میرے سے نمبر شیئر کرنا ہے ہو از ہولڈنگ واٹ نمبر، کیونکہ یہ بیفور لیونگ فار مینا عرفات یہ بہت ضروری ہے کس کے پاس کون سا نمبر ہے، اس کا کانٹیکٹ لسٹ ہم لوگ وہاں بنائیں گے. آپ لوگ کو شاید میری بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا بول رہا ہوں، تاکہ کوئی ادھر ادھر مس پلیس یا کوئی کسی کی طبیعت خدا نخواستہ خراب ہوئی، انسان بشر ہے، وی ڈونٹ نو واٹ ول ہیپن نیکسٹ، تو وی ہیو ٹو بی ان ٹچ وتھ ایچ ادر. تو میرے ساتھ آپ لوگ کا کوپریشن بھی ضروری رہے گا، اور کسی کا کچھ سوال لانگ ٹرپ بھی رہے گا تو آئی ایم ویری مچ میں آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کروں گا، کوآپریٹ کروں گا. بٹ کچھ اور سوال ہوئے گا تو پلیز ناٹ ان پبلک، الگ سے پرائیویٹلی پلیز. سر میں آپ کو بولا نا سر، پاسپورٹس اینڈ ٹکٹس ہم لوگ کا ایسا رول ہے سالوں سال سے، میری کمپنی کو 33 ایئرز ہو گئے، میں ایئرپورٹ پر ہی دیتا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ 2-3 بار کیس ہو چکے ہیں. پاسپورٹ مسپلیس ہو جاتے یا کہیں رہ جاتے اور وہ ٹکٹس نان ریفنڈیبل ہے اور میں اس کا رسک نہیں لے سکتا ہوں. سر فارن ایکسچینج اور پاسپورٹ ویزا کاپی اینڈ ٹکٹ کاپی از اوکے نا، کوئی پرابلم نہیں ہے. پیپل آر ٹیکنگ اف اینی بڈی فوریکس از لیفٹ تو یو کین آسک می آفٹر دس، جو اسنیکس کا سیکشن سب ہو جائے گا اس کے بعد یو کین انٹرنیشنل رومنگ چلتے کہ اپنے چلتے نا سر، چلتے نا انڈین چلتے یا چلتے. جنرل کویشچنز ابھی بعد میں کریں گے، اصل کا ٹائم جا رہا ہے. اصل کا ٹائم جا رہا ہے، کچھ جنرل کویشچنز ہے تو وہ نیکسٹ اپن جنرل کویشچن ایک منٹ ڈو اٹ لیٹر، ابھی جو امپورٹنٹ کچھ ہوگا. دیکھو ادھر کتابیں پڑھی ہے انگلش میں بھی، ہندی میں بھی، اردو میں بھی. ادھر ٹیبل پڑھی ہے، آپ جو جس کو جو لینگویج جانتا ہے وہ لے سکتا ہے. اور آپ کا جو بولنا ہے ابھی جو ہے بیگیج وغیرہ سب تقسیم کریں گے. جو گفٹ کٹس ہے آپ بتا دیں. جو فیملیز نے گفٹ کٹس نہیں لی ہے، گفٹ دے رہے وہ سب تقسیم کریں گے. ابھی امان سگنیچر بھی کرنی ہے، جو لوگوں نے اورینٹیشن اٹینڈ کیا ہے ان کی فیملیز آئی وہ سائن کر دو. ہمارا جو پیپر جو فارمیلٹیز ہے یو ہیو ٹو کمپلیٹ فارمیلٹیز آفٹر وی آر گوئنگ ٹو ڈسٹریبیوٹ دا کمپلیمنٹری گفٹ کٹس، جس میں ہماری یہ جو لگیج بیگ ہے جو 20 kg کیپیسٹی کی ہے، ایک ٹریکنگ بیگ ہے جو مینا کے لیے ہم لوگ جو لے کے جانے بولتے ہیں وہ پاؤچ ہے، سلیپر بیگ ہے، اور بکس ہے. لیڈیز اور جینٹس دونوں سائڈ پر بکس رکھ دی ہے، جس کو ہندی اردو انگلش جو بھی بک چاہیے وہ لے سکتے ہیں. ابھی اثر کا ٹائم ہے تو جو بھی کویشچن آنسر جنرل انفارمیشن کی وہ آپ بعد میں کر سکتے ہو، جیسے فارکس ہے اور ٹکٹنگ ہے. باقی جو امپورٹنٹ ہے وہ 2-3 منٹ میں کر دو بیکاز اثر کا ٹائم جا رہا ہے. اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو ڈسٹریبیوٹ دی کٹس. بیگیج کا ایسا ہے کہ ڈیورنگ ڈپارچر ارائیول 23 kgs 2 bags are allowed per person, so we have to make under 23 only, but departure سے سب کی ایک ہی بیگ جا رہی ہے آلموسٹ، کیونکہ گروسری اور یہاں سے کچھ چیزیں بھی اسٹاف بھی جاتے ہیں نا ہاں جی اس کے لیے. تو if you have taken 2 bags also still not an issue. اور سب کو ID cards دیے جائیں گے، وہ آن ٹرپ بھی پہننا ہے. اور دوسری بات کسی کے بیلٹس جو معلم کے دیے جائیں گے، یہ بات سب سے امپورٹنٹ ہے. وضو خانے پہ کوئی بھی معلم کے ٹیگز، معلم کے ہینڈ ریسٹ اور ہمارے IDs کہیں بھی ڈراپ آف نہیں کریں گے ڈیورنگ ٹریولنگ، ڈیورنگ واکنگ، بیکاز وی ول بی ود دا مائک اینڈ ود دا ان پبلک، بیکاز لاکھوں کا مجمع رہے گا وہ. اور جو امبریلاز دی گئی ہے اٹس اے اسپیشل ریکویسٹ، پیچھے لیڈیز لوگ کے لیے خاص بول رہا ہوں میں،
यूजुअली हम लोग एवरी ईयर देते हैं, लेकिन 70% लेडीज है ना अम्ब्रेला रेनी सीजन के लिए बॉम्बे ड्रॉप ऑफ कर देते हैं, जबकि जो अम्ब्रेलास दी जाती है वो हीट के लिए दी जाती है, वहाँ गर्मी काफ़ी है, ताकि गर्मी नहीं लगे, वो लोग आराम से कंकरी मारने जा सके और मीना अरफात आसानी से कर सके. दिस टाइम ऑल्सो द टेम्परेचर इज टू हॉट, तो माई स्पेशल रिक्वेस्ट, काइंडली कैरी योर अम्ब्रेलास इन योर ट्रैकिंग बैग विच इज गिवन फॉर 5 days. मीना अरफात स्पेशली जो बैग दी गई है उसके साथ में अम्ब्रेलास कैरी करना है. सब दुआ पढ़ लो. सुभान दी सुभान का कलमा